اچھا، اب جو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، وہ میں نے اعلان میں یہ نہیں کہا کہ درس قرآن ہوگا، میں نے کہا بیان ہوگا. میں نے جمعے کے دن اعلان کیا تھا کہ ہمارے قابل احترام چیف جسٹس صاحب اور ہمارے قابل احترام وزیر اعظم نے جو فیملی پلاننگ سے متعلق ایک باقاعدہ ایک مہم چلانے کا ایک پلان کیا ہے. ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، کیوں آپ کیا ہو گیا اگر انہوں نے چلا دی مہم. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تمہیں حق اور باطل کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. اچھا، فیس بک جو چینل ہے نا اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود، بس یہی ہے اور کچھ؟ ابے میرے چینل کا نام بتاؤ یار، مفتی طارق مسعود، بس ٹھیک ہے، شکر ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حق اور باطل میں پہچان نہ ہو تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. جس طرف باطل کے تیروں کا رخ ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. آپ اس ٹاپک کو فضول سمجھ رہے ہو، فیملی پلاننگ، شادیاں، یہ جو میں کرتا رہتا ہوں نا، لیکن اسلام دشمن قوتیں اس کو فضول نہیں سمجھتے. کیوں نہیں؟ کیسے؟ ان کے جو رخ ہے نا، پورا زور اس وقت وہ پتہ ہے کس بات پہ لگا رہے ہیں؟ آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کیا جائے. بس میڈیا پہ فحش فلمیں، اینکروں کے دوپٹے بغیر اور چوڑے چوڑے ان کے کھلے ہوئے کرتے، اور گرل فرینڈ کلچر، اس کی ایڈورٹائزمنٹ. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی عیاشی بڑھ جائے، ان کو کیا کہ آپ عیاشی کریں. آپ کی عیاشی بڑھانے کے لیے، آپ کو مزے کی زندگی دینے کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں یار جب ناجائز کی طرف جائیں گے تو جو نکاح ہے اس کا رجحان کیا ہو جائے گا؟ کم عمر بچیوں کی شادی پہ پابندی، ٹھیک ہے نا، لڑکیوں کو آزاد بنانا کہ تمہیں شادی سے پہلے، گھر سے بھاگنے سے پہلے ابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب جنرل مشرف کے دور میں ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ خواتین کو طلاق کا اختیار دیا جائے. جنرل مشرف نے یہ بات کہی کیونکہ وہ بھی لبرل آدمی تھا، صحیح ہے نا. اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں نے خواتین کو طلاق کا اختیار دے دیا تو یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اس کو تو کوئی بھی فرقہ، نہ اہل حدیث مانتے ہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ حنفی، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کوئی بھی دنیا میں یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کو طلاق کا اختیار ہے. ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ نکاح کا اختیار تو عورت کو ہے، زبردستی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک دفعہ مرد کے نکاح میں آ گئی، اب نکاح ختم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. آپ لوگ پوری بیداری کے ساتھ آج کا ٹاپک سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اب اختیار کس کے پاس آ گیا ہے؟ مرد کے پاس. ہاں، چند صورتیں ایسی ہیں جن میں اسلام نے عورت کو عدالت جانے کی اجازت دی ہے. یعنی بعض ظلم کی صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں اتنا واضح ظلم ہو رہا ہوتا ہے عورت کے اوپر کہ پھر اسلام جج کو اختیار دے دیتا ہے. لیکن وہ چند کنڈیشن ہیں. تو جو دباؤ ڈالا گیا جنرل مشرف پہ وہ یہ نہیں کہ چند کنڈیشن میں، وہ دباؤ یہ ڈالا گیا کہ علل اطلاق، جیسے مرد جب چاہے طلاق دے دے. گناہ تو ہوگا اس کو اگر غیر شرعی طریقے سے دے گا، لیکن طلاق تو بہرحال کنسیڈر ہو جائے گی نا. ایسے ہی عورت بھی جب چاہے طلاق لے لے، یعنی نکاح ختم کرنے کی پاور عورت کے پاس آ جائے. تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن جنرل مشرف صاحب نے ایک چالاکی کی. شاید وہ جو آج کل بیماریوں میں ہے نا، وہ شاید انہی چالاکیوں کا عذاب آیا ہے. بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے، نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے، لیکن بعض دفعہ بیماری اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے.
کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو اتنا پاورفل آدمی, جو ہمیشہ سر اٹھا کے بات کرنے والا, میں یہاں سے ہٹ کروں گا تو فلاں کو مار دوں گا, میں یوں کروں گا, تو اپنی عوام سے بھی جو جامع حفصہ میں اس نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. میں بلوچوں پہ یوں ہٹ کروں گا تو بلوچوں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, ہر وقت انا 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 انا. میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن عین ممکن ہے کہ یہ اس انا کا اگر عذاب نہیں بھی ہو تو عبرت تو ہے نا کہ انسان کی اوقات کیا ہے. کسی یہ بیماری اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, تو اللہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب اللہ کے غلام ہیں. جب چاہے کوئی ذرا سی جو ہے نا دماغ کی رگ دائیں بائیں کر دے اور انسان فالج میں چلا جاتا ہے, کومے میں چلا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ تکبر والے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ صرف میدان جنگ میں, فوج کو بھی چاہیے کہ صرف میدان جنگ میں دشمن کے سامنے تکبر کرے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی میدان جنگ میں لال پٹی باندھ کے نا سینہ اکڑا کے چل رہے تھے اور کہہ رہے مجھ سے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا. آپ نے فرمایا اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پہ. یہاں اللہ کو یہ ادا پسند ہے. تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ میں, کیونکہ وہ علماء کے خلاف تھے اور وہ یہ کہتے یہ مولوی شولوی میرے کو پسند, انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ہم نائٹ کلب بھی بنائیں گے, لڑکیاں چڑیاں پہن کے میراتھن ریس بھی کریں گی, ٹھیک ہے نا. جس کو یہ اچھا نہیں لگتا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. یہ سب باتیں ساری دنیا جانتی ہے, کوئی یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی رپورٹ پیش کرنی پڑے. تو جنرل مشرف نے یہ کہا کہ میں ایسے اگر طلاق کا اختیار دے دوں جیسے کھڑے کھڑے مرد دھڑام دھڑام طلاق دے دیتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں مانے گا, البتہ میں ایسے طریقے سے دوں گا, یعنی میں یہ الفاظ میرے ہیں لیکن مضمون جنرل صاحب کا یہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. عدالتوں کو اختیار دے دوں گا. عورت جب بھی عدالت جائے گی طلاق لینے کے لیے تو عدالت اس بات کی پابند ہوگی کہ اس کو خلا کی ڈگری لازمی دے. تو اختیار تو آ گیا نا طلاق کا, کیا خیال ہے بھائی؟ اختیار تو آ گیا بھائی. یہاں سے نہیں, خود نہیں دو بلکہ کہاں سے جا کے لو. مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے, عورت جب طلاق دے گی تو گورنمنٹ سے وہ رجسٹرڈ ہوگی باقاعدہ, اس میں ریورس کا امکان ہے ہی نہیں. تو اب یہی ہے عدالتوں میں, عورت عدالت میں جائے, وہ جھوٹ پوٹ الزام تو لگاتی ہے, وکیل نے اس کو پورا پیپر پہ لکھ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا پرچہ ہے یہ لگا دو. اگر وہ عورت ثابت نہ کر سکے بلکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, بلکہ عورت اقرار بھی کر لے کہ میرا شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت پیارا آدمی ہے وہ, بہت پیارا, لیکن میں نہیں رہنا چاہتی, عدالت پھر بھی اس کو خلا کی ڈگری دے گی جو کہ شریعت میں معتبر نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے عورت کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اور کئی مدارس میں جب یہ فتویٰ گیا عدالت کی ڈگری کا, ان مدرسوں نے فتویٰ دیا کہ خلا نہیں ہوا تو ان مفتیوں کو جیل میں بھیج دیا. کیا آپ نے عدالت کے فیصلے کے خلاف فیصلہ, بولو بھائی, کیوں دیا؟ تو اب اتنا جو دباؤ ڈالا جنرل مشرف پہ کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کو ظلم سے بچانے کے لیے؟ بھائی اسلام میں تو ہے نا کہ مرد اگر ظالم ہو تو پھر اسے, اس کا طریقہ اسلام نے بتایا کہ عورت اس سے جان چھڑائے, قرآن نے بھی بتایا, احادیث میں بھی ہے, علماء بھی بتاتے ہیں. لیکن اگر ظالم نہیں ہے, حقوق ادا کر رہا ہے, پھر عورت طلاق اس کو حق نہیں ہے. تو یہ جو فورس کیا گیا کہ خواتین کو ڈیورس کا اختیار دیا جائے, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو آزادی دینے کے لیے یا اس کو حقوق دینے کے لیے؟ نہ 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 نہ, یہ کس لیے؟ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ ماہر نفسیات مانتے ہیں کہ عورت میں جذباتی ہوتی ہیں. اگر عورت کو زبان سے طلاق کا بھی اختیار دے دیا جائے نا, دھاڑ دھاڑ دھاڑ, ذرا سا مسئلہ ہوگا خواتین دھڑنگ دھڑنگ 3 طلاقیں نکالیں گے, اور ہم گھوم رہے ہوں گے. آپ بولیں گے صاحب خیریت ہے بھائی؟ کہوں گے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر بعد میں بیٹھ کے روتی رہیں گی, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا. اور خلا لینے کے بعد بھی روتی ہیں عدالت سے. اس پہ اسمبلی میں مسلم لیگ کی ایک خاتون نے آواز اٹھائی تھی کہ عدالتی خلا کا, یہ وہ مولون نہیں تھی لیکن اس کو توجہ اس طرف گئی, وہ خود بھی عورت تھی. اس نے کہا عدالت نے جو عورتوں کو خلے کی ڈگریاں دینا شروع کی ہیں اس سے عورتوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. وہ جذبات میں خلا لے لیتی ہیں, بعد میں پچھتاتی ہیں, اور پھر پرانا والا دوبارہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فیملی سسٹم تباہ, بچے رل گئے,
بڑی مصیبت. بے حیائی کو فروغ دینے پہ دیکھو, میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ پنجاب کے ایک گورنر تھے, ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب کے اسکولوں کو ایجوکیشن کیوں کر دیا ہے. زبردستی آرڈر دیا تھا پنجاب حکومت نے کہ ایجوکیشن کرو سسٹم کو. علماء گئے, بھائی پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو کیوں لڑکے کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھائیں. انہوں نے کہا ہمیں جو مدد ملتی ہے نا باہر سے اسکولوں کے لیے, اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. حالانکہ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود یہ مانتے ہیں کہ ان کا تعلیمی نظام برباد ہوا ہے بے حیائی کی وجہ سے. تو اب ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی, وہ تو پریشان ہو گئی, تو اب اس نے بڑی پریشان تھی کہ سب کی دمیں ہیں. اب جتنی لومڑیاں دم والی تھیں وہ اس کا مذاق اڑاتی, اور جتنے جانور دم والے تھے وہ سب کہتے دیکھو دم کٹی دم ہی نہیں ہے. تو وہ لومڑی تو چالاک جانور ہے, اس نے کیا کیا, اس نے قوم کو جمع کر کے تقریر کی کہ یہ کٹی نہیں ہے, میں نے کاٹی ہے, اور تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کے کیا فائدے ہیں. ایسا ایزی فیل کر رہی ہوں میں. کئی بار ایسا ہوا کوئی چلتا ہوا بندہ, اس کا میری دم پہ پاؤں آ گیا, چیخ نکل گئی تو مجھے چیخنا پڑا اس میں. پھر اس میں کبھی زخم ہو جاتا تھا, اس میں تکلیف ہوتی تھی, دانے نکلتے تھے, پھنسیاں ہو جاتی تھیں, جوئیں پڑ جاتی تھیں. ساری سیٹنگ کیا ہو گئی, اب بہتر ہو گئی. ایسی تقریر کی اس نے کہ ساری لومڑیاں اپنی دم اور سارے جانوروں نے دم کٹوا دی. تو یہ جو فیملی پلاننگ ہے, دیر سے شادی ہے, بے حیائی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ مغربی دنیا اس سسٹم سے یعنی تباہی کا شکار ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بی بی سی میں خود یہ خبر پڑھی, ابھی میں حوالہ میں نے تلاش کیا, وہ مجھ سے کہیں مس ہو گیا, لیکن میں نے خود پڑھی یہ خبر. امریکہ میں 13 سال کی بچی کے ساتھ اگر جبری زنا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جائے تو ان کی اسمبلیوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ قانون پاس کیا جائے کہ وہ بچی حمل ضائع نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں 13 سال کی بچی اس کی مرضی کے بغیر بھی پریگننٹ ہوئی ہے تو اس کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہے. قانون پاس ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس پر اسمبلیوں میں بحث چل رہی ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال میں پریگننٹ ہونی چاہیے اور اس کے اولاد ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں نسل چاہیے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہماری قوم اس پہ آماد, کیونکہ وہ 13 سال کی بچی اگر پریگننٹ ہوتی ہے وہ خود ہی حمل گرا دیتی ہے, وہ گورنمنٹ سے پوچھتی نہیں ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ روکے. وہ کہہ رہے ہیں اگر حلال بچے نہیں ملتے تو ولد الزنا بچے مل جائیں, بچے چاہیے بچے. تو جب ان کے ہاں نہیں ہو رہے تو انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کو یہ گھول کے پلا دیا کہ اپنے تو روکو, بڑا مزہ آئے گا. ارے 2 بچے کی پالیسی لے کر آؤ, خدا کی قسم اتنا مزہ آئے گا بتا ہی نہیں سکتے. جیسے وہ لومڑی تقریر کر رہی تھی نا, اللہ دم کٹے گی تو نہ پھوڑے نکلیں گے, نہ پھنسے, نہ جوؤں کا محل ہی ختم. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے یار جب اولاد ہی کم ہوگی تو وسائل کم خرچ ہوں گے, جب کم خرچ ہوں گے تو وسائل بچیں گے اور ملک کیا کرے گا, ترقی. یہ نہیں پتا کہ ملک جو وسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ تو نسل سے ہی پیدا ہوتے ہیں. زمین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس ہاتھوں کی کمی ہے جو ان وسائل کو استعمال کریں. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں کہ ماڈرن اکنامکس کیا کہتی ہے. آپ سرچ کریں, یو کے فون کر کے اور جرمنی فون کریں کسی ماہر ڈاکٹر کو, ماہر اکانومسٹ کو, اس سے پوچھیں کہ ماڈرن اکنامکس کیا کہتی ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن یہ لیبر ہے, کیپٹل ہے یا لینڈ ہے. وہ کہے گا اس میں سب سے اہم لیبر ہے, کیپٹل اور لینڈ کی اس زمانے میں اہمیت, یعنی آپ کے پاس سرمایہ یا جگہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے, بندے ہونے چاہیے بندے. وہ سرمایہ اور زمین کے بغیر بھی کیا کر لیتے ہیں, ارننگ کر لیتے ہیں. جو یوٹیوب چینل سے جو لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کے پاس کیا سرمایہ تھا یا کوئی جگہ تھی؟ اپنی جھونپڑیوں میں انہوں نے ایک چینل بنایا اور لاکھوں لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیے. زراعت کے لیے بھی نا جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں زمین کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے, جس کو ورٹیکل فارمنگ کہتے ہیں. اس میں غلطی سے ورچوئل کہہ دیا تھا, میرا دماغ جب بیان کی طرف لگتا ہے تو میں بعض دفعہ الفاظ میں غلطی کر جاتا ہوں. ورٹیکل فارمنگ, وہ میں نے اپنا بیان دوبارہ سنا, میں نے کہا یہ ورچوئل فارمنگ کیا ہوتی ہے, میں خود حیران ہو رہا تھا. پھر مجھے پتا چلے مجھ سے بڑی ورٹیکل فارمنگ کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں
ایک ایک بلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں اتنی سبزیاں اگائی جا رہی ہیں کہ پورے محلہ ان سبزیوں کو استعمال کر کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں, اور اس میں پانی 95% کم استعمال ہوگا. یعنی 95% پانی کی کیا ہو رہی ہے, بچت ہو رہی ہے. جبکہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب پانی کو وہ کہہ رہے ہیں. خیر, اس پر میرا پورا بیان آپ جمعے کا سنیں, میرے چینل پہ بھی گیا ہے وہ, اس کا نام ہے فیملی پلاننگ پارٹ 1 اور پھر پارٹ 2, اور یہ اس کا نام رکھیں گے آپ لوگ پارٹ 3 کہ اسلام کیا کہتا ہے, وہ میں ابھی بتاؤں گا. تو میں تمہید کے طور پہ ذکر کر رہا تھا کہ ان کا پورا زور, وہ قرضے جب تک نہیں دیتے, جب تک آپ سے یہ ایگریمنٹ نہ کروائیں کہ نسل روکو گے, جلدی شادیوں کا رجحان ختم کرو گے, خواتین کو طلاق کا اختیار دو گے, اور اس پہ لیبل بڑے چمکدار لگائے ہوئے, ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق. حالانکہ مقصد خواتین کے حقوق نہیں ہے, تباہ کرنا ہے. تو بے حیائی اتنا خرچ کیا جا رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے فیملی پلاننگ پہ جو ہمیں امداد ملتی ہے, میں نے ایک دفعہ کیلکولیشن کی تھی, وہ کیلکولیشن میں بھی بھول گیا ہوں, کیونکہ میرا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے کہ کیلکولیشن بتاؤں. میرا ٹاپک ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس میں کئی ہزار اسکول, یعنی غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ, یعنی ہماری حکومت فیملی پلاننگ پہ جتنا خرچ کر رہی ہے اتنا تعلیم پہ خرچ کرے تو ملک سے ناخواندگی اور جہالت جڑ سے ختم ہو جائے گی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کہ آدمی کہتا ہے میں بہت غریب ہوں, میرے بچہ آ گیا تو کھائے گا کہاں سے ہے. اب وہ بچہ آ کے کھائے گا جتنا نا, اس سے زیادہ پیسے بیوی کے حمل روکنے پہ خرچ کر رہا ہے. تو لوگ کہیں گے کم بخت, ٹھیک ہے نا, اتنے تو پیدا ہونے کے بعد خرچ نہیں ہوتے جتنے تو حمل روکنے پہ خرچ کر رہا ہے. اور پھر پیدا ہونے کے بعد تو یہ بھی امکان تھا کہ وہ کما کے ریکوری بھی کر دیتا, کھلا بھی دیتا, جبکہ فیملی پلاننگ پہ جو خرچ ہوتا ہے اس کی ریکوری نہیں ہوتی. تو اس لیے میں اس پہ اتنا سینسٹیو ہوں کہ بہت سے علماء نے بھی اب کیا کیا ہے کہ وہ بھی ڈھیلے ہو گئے ان معاملات, کہہ رہے ہیں کیونکہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. ایک دفعہ چند دن پہلے ٹی وی میں کسی عالم کا انٹرویو آیا, بڑے زبردست عالم ہے, انٹرویو دیا انہوں نے, 1-2 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا 2 بچے ہونے چاہیے, 3-4 ہونے چاہیے, تربیت اچھی ہو, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس درجنوں بچے ہوں جاہل, اس سے بہتر ہے 2-4 ہوں ڈھنگ کے. یہ لیبل ہیں خوشنما, عنوان بڑا اچھا ہے. یعنی انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ زیادہ ہوں گے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. یہ بیس ہی غلط ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارآمد لوگ پیدا ہوئے ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, ان میں 99% وہ تھے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ تھی. کیونکہ تربیت میں والدین کا جتنا کردار ہوتا ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ بھائی اور بہنوں کا کردار ہوتا ہے ایک دوسرے کو تربیت کرنے میں. وہ لڑتے بھی ہیں, اس کے بھی فائدے ہیں. کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں, بچے آپس میں لڑتے ہیں نا بہن بھائی, اس سے بھی بچے میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتا بچہ ممی ڈیڈی بن جاتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. بچے کو ہول سیل کے حساب سے چاچے بھی چاہیے, بچے کو ہول سیل کے حساب سے مامے بھی چاہیے, خالائیں بھی چاہیے, پھوپھیاں بھی چاہیے. ان کے بچے ہوں جو کزنیں ہوں, میل کزن اور فیمیل کزن, یہ بھی سیٹ اپ چاہیے. اپنے بھائی بہن بھی چاہیے. جو بچہ اس بڑے خاندان میں پروان چڑھتا ہے, اس میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کی جو گروتھ مینٹل اپروچ ہے, وہ اتنی اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ وہ ان بچوں کی بڑھ ہی نہیں سکتی جن کے فیملی میں افراد کم ہوں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. خیر میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں. ابھی میں آپ کو ماہر نفسیات کے حوالے پیش کروں گا. ڈاکٹر جو گورے ہیں, جو نوبل انعام یافتہ گورے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. گورا کہہ رہا ہے, اپنے لیے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور ہمیں بولو بھائی کچھ اور سمجھا رہا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو, میں اس موضوع کو اتنا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حکومت عین ممکن ہے قانون بنا دے کہ فیملی پلاننگ کے خلاف بولنے پر بھی کیا ہے, پابندی. اس سے پہلے کہ پابندی لگے, کم از کم بولنے کا حق تو انسان, بولو نا یار, اس سے پہلے کہ آپ پہ بھی پابندی لگے بول لو, بولنے کا حق تو ادا کرے نا انسان. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم وہ پوری کریں گے, باقی آپ کی مرضی. آپ ایک پیدا کرو, ایک بھی نہ کرو, ساری عمر ایسے ہی گھومتے رہو. بڑھاپے میں آپ تلاش کرو کہ میرا سہارا, لوگ سمجھتے ہیں ہم پہ بڑھاپا آئے گا ہی نہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے.
اچھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی میں کیوں اتنا مجھے کیا فائدہ کہ آپ کے بچے کم ہو یا زیادہ, میرے تو الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ہو گئے ہیں, میرے نہیں بھی ہوتے مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کیا ہو گیا, بھائی میرا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اولاد ہونے سے. خواتین میری دشمن بنی ہوئی ہیں کہ ہمارا کام بچے پیدا, ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. وہ مجھے یہ تانے دیتی ہیں فیس بک یوٹیوب. اللہ کی قسم میں خواتین کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, مجھے عورتوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کو غلط پٹیاں پڑھا کے ان کی صحت بھی برباد کی جا رہی ہے اور ان کی خوشیوں کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے. دیکھو جیسے بچہ اسکول میں محنت نہ کرے, ماں باپ محنت کرواتے ہیں, دوسرا ان کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا دیکھو تمہارے ماں باپ نے ٹینشن دی ہوئی ہے, تمہیں محنت کرو, تم جاؤ کرکٹ کھیلو, بنٹے کھیلو, ویڈیو گیم کھیلو. تو بچے کو کس کی بات اچھی لگے گی؟ جو ویڈیو گیم کھیلنے کی بات کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کرکٹ کھیلو. لیکن جو والدین ہوں گے نا, جو خیر خواہ ہوں گے, وہ اس سے محنت کروا رہے ہیں, وہ اس لیے کروا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں وقتی فائدہ ہے, فیوچر تباہ. تو جو خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ محنت کرواتا ہے آپ سے, وہ آپ کا فیوچر سامنے رکھ کے بات کرے گا. اور یہ جو میں خواتین کو کہتا ہوں نا کہ نسل بڑھاؤ, اس میں صرف فیوچر نہیں, خواتین کا پریزنٹ بھی بہتر ہوگا, حال بھی اچھا ہوگا, صحت اچھی ہوگی. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, بچے پیدا کرنے والی عورتیں کمزور نہیں ہوتی, حمل روکنے والی عورتوں کی صحت برباد ہوتی ہے. کیونکہ نیچر کے خلاف جب آپ چلیں گے تو صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی. میں اس کے حوالے ابھی میں نے دفعہ بیان کیا تھا, لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں مولوی بن کے ہر فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, دمبے کی چربی کھاؤ فلانی کا. بھائی میں ٹانگ اس لیے اڑاتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کو گائیڈنس ملنی چاہیے تھی, جو ڈاکٹروں ہی کی رائے ہے, جو میری نہیں ہے, میرے پاس میڈیا ہے نا, تو اگر مجھے کوئی میڈیکل رپورٹ جو اوتھینٹک ہوگی, اچھی ملے گی, تو میں اپنی میڈیا کو استعمال کر کے آپ کو خیر کی بات اگر بتا دوں تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دمبے کی چربی کھاؤ میرے بھائی ٹھیک ہے نا. چینی سے جو فیٹ پیدا ہوتا ہے نا وہ زہر ہے, چینی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, چائے میں بھی چینی گھول گھول کے پی رہے ہیں, بچوں کو بھی چینی کھلا رہے ہیں, وہ زہر ہے. اور جو قدرت نے پیدا کی تمہارے لیے چربی, جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چربی کو حرام کر دیا تھا. اچھی چیز سزا کے طور پر حرام کی جاتی ہے, صحت کے لیے مفید, صحت کے لیے نقصان دہ چیز حرام نہیں کی جاتی. اللہ کہتے ہیں ان کی برے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے اتنا غضب آیا, ہم نے کہا چربی پر پابندی اب نہیں کھاؤ گے. اگر اللہ کہتے ہیں ڈالڈا پہ پابندی ہے, آئل جو آج کل آ رہے ہیں ان پہ پابندی ہے, تو یوں کہتے ہیں زبردست یار, ویسے تو چھوٹ نہیں رہا تھا, اب اللہ کے کہنے سے چھوڑ دیں گے. اچھی چیزوں پہ پابندی لگتی ہے. یہ جو دمبے کے پیچھے اللہ نے چکی لگا دی ہے, اتنا بڑا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے, یہ ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے, اس لیے نہیں کہ اس سے صابن بنایا جائے صحیح ہے نا, یہ اس لیے کہ جو اندر گوشت ہے اس کو باہر سے گھی خرید کے اس کو مت تلو. اللہ نے کہہ دیا کہ اندر جو گوشت نکلے گا وہ اسی گھی میں پکاؤ اور رج کے کھاؤ, مزہ نہ آئے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور مجھے تو اس تقریر کے ایک دھیلا بھی نہیں ملتا, ملامتیں ملتی ہیں کہ مولویوں نے 500 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں, مولوی باولے ہو گئے ہیں, ان کو مجھے کیا آپ کی اولاد کم ہو زیادہ ہو میرے بھائی. تو اس لیے میں اس میں اتنا حساس ہوں کہ علماء بھی اس رو میں کیا کر رہے ہیں, بہہ گئے ہیں. ایک مہم چلائی گئی ہے نا, عورتوں کی صحت 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 صحت, جلدی اتنے بچے, وہ ایک بول فلم آئی تھی, بول فلم, اس کے میں نے ڈائلاگ سنائے تھے, میں نے وہ فلم نہیں دیکھی ہے, اس کے چند مجھے کسی نے وہ کلپ دکھائے ہیں کہ بھئی یہ بہت لوگوں کے نا ایک منفی وہ سوچ پیدا کر رہی ہے. تو یہ کلپ مجھے اس لیے سے دکھایا کہ میں اس پر کیا کروں. وہ ایک دو کلپ جو ہے نا کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, اس ٹائپ کے ایک دو کلپ, اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عورت کے 12واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور مولانا صاحب مزے اڑا رہے ہیں باہر جا کے طوائفوں میں, دل بلا رہے ہیں, لیڈیز کے کون سا 12واں بچہ, اور وہ عورت بیچاری یوں کر کے پڑی ہوئی ہے. ہاں, تو اب اس سے جو میسج جا رہا ہے وہ میسج یہ جا رہا ہے کہ اس مولوی نے اپنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. اوریجنل میں ان عورتوں کو دیکھو جن کے 12واں بچہ پیدا ہوا ہے, اوریجنل میں دیکھو, فلم میں نہیں, اوریجنل میں ان عورتوں کو دیکھو جن کے 12واں پیدا ہوا ہے, اور ان کو دیکھو جنہوں نے 6 کے بعد بریک لگائی ہے. جو 12واں پیدا کیا ہے نا, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں کہ وہ آپ کو اس 6 والی سے زیادہ جوان نظر آئے گی. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے, وہ میں بتاتا ہوں, پھر ڈاکٹروں کے حوالے دوں گا میں آپ کو.
نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کیونکہ یہ مجھے تانا دیتے ہیں نا, پتہ نہیں یہ اپنی یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں ہو رہا ہے. میں ڈاکٹروں کے حوالے دوں گا. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, جن عورتوں کے بچے زیادہ ہیں نا, وہ زیادہ ایج کی لگتی نہیں ہیں. وہ وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو, جب ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, جب ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو اس سے ہم کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. کمزور ایک صورت میں ہوتے ہیں کہ یوٹیلائز ہو, خرچ ہو اور ریکوری نہ ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. خون دینے والے لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو بلڈ نہیں دیتے, جمع کر کے رکھتے ہیں کہ میرے کام آئے گا. ایکسرسائز کرنے والے آدمی کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے, وہ کیا کمزور ہو جاتا ہے؟ جم جانے والا زیادہ صحت مند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی انرجی کیا ہو رہی ہے؟ یوٹیلائز ہو رہی ہے. کمزور جب ہوگا جب جم جا کے ڈنٹ تو پیل رہا ہے مگر اس کی ریکوری, خوراک نہیں پوری مل رہی اور آرام نہیں مل رہا اس کو. جاگنگ کرنے والا دوسروں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, زیادہ عرصے زندہ رہتا ہے, دیر سے بوڑھا ہوگا, بشرطے کہ جاگنگ کرنے کے بعد ناشتہ ٹائٹ کرے وہ. کیونکہ اگر انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہے, ریکوری نہیں ہو رہی, پھر تو ساری انرجی ختم ہونا شروع, پھر تو مر جائے گا نا جلدی. ارے کیسے سمجھاؤں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یعنی جو جس فطرت نے آپ کا جس عضو کے ذمے جو کام لگائے, ہاتھوں کے ذمے کیا کام ہے؟ وزن اٹھانا. اگر آپ وزن اٹھاتے رہیں گے ہاتھ مضبوط رہے گا, بشرطے کہ کھاتے بھی رہیں اسی طریقے سے. کنویں میں پانی اگر نکلے گا تو تازہ رہے گا پانی, بشرطے کہ نیا پانی آتا رہے. اگر پانی رہ جائے گا نا اندر, نکالا نہیں کہ نکالنے سے ختم نہ ہو جائے, تو وہ پانی سڑ جائے گا. انسان کا بلڈ بھی ایسا ہی ہے. آپ ہجامہ پراپرلی کرواتے رہتے ہیں یا بلڈ دیتے رہتے ہیں مریضوں کو. میرا ایک شاگرد ہے 35 سال کا ہے, آپ کو 25 سال کا لگے گا. کیوں؟ ہر تھوڑے دن بعد بلڈ دے رہا ہوتا ہے, خون دے رہا ہوتا ہے جا کے, تو وہ زیادہ اچھی صحت رہتی ہے. نقصان جب ہوتا ہے کہ جب ریکوری نہ ہو. تو یاد رکھو خواتین کو, جو میں تھوڑی سی حیا کے خلاف باتیں کروں گا لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ میڈیا تو حیا کے خلاف باتیں کر کے پروپیگنڈا کر دیتا ہے. ہم اس کو اگر صحیح طرح سے ڈیفائن نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گی بات. خواتین کو جو ہر مہینے خون آتا ہے نا, بلڈ آتا ہے, جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے تو یہ بلڈ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے. میں نے خود ایک ڈاکٹر سے براہ راست سنا ہے کہ اس جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا عورت کو ہر مہینے, اس میں عورت کی انرجی زیادہ سرو ہوتی ہے, پریگننسی میں اتنی زیادہ سرو, بولو بھائی, نہیں. اب ڈاکٹر یہ تو بتاتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس کو یہ بھی چاہیے, تو اس کو کیونکہ وہ بھائی ذہنی بچے کی تعمیر میں اس کو پروٹین چاہیے, اس کو آئرن چاہیے, تو یہ نہیں بتاتے کہ اگر وہ بچہ اس کے حمل نہیں ٹھہرے گا تو یہ انرجی ساری کیا ہو جائے گی؟ حیض کا خون بن کے ضائع ہو جائے گی, اور اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو پریگننسی کے دوران عورت کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. یہ جو متلی آنا یا اس قسم کی چیزیں ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں, اندرونی طور پر وہ زیادہ صحت مند ہو جاتی ہے بنسبت پریگننسی کے بغیر. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اور جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم کمپیوٹر کو جا کے ریفریش کرتے ہیں نا, تو سارے وائرس, بعض دفعہ کمپیوٹر کا کوئی حل نہیں ہوتا, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, تو لوگ کہتے ہیں ری اسٹارٹ کرو یار اس کو, کہتے ہیں نا. تو ری اسٹارٹ جب کرتے ہیں تو کمپیوٹر اپنی سیٹنگ سیدھی لا کے دوبارہ سے نیا ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اتنی زیادہ عورت کے جسم سے انرجی خارج ہوتی ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, جب وہ نفاس کا خون بند ہوتا ہے, جب عورت دوبارہ پھر بچے کو فیڈ بھی کراتی ہیں, جو کھا رہی ہیں وہ فیڈ بن کے نکل رہا ہے, اس سے جب دوبارہ کھانا شروع کرتی ہے نا تو پورا خون نیا ہو جاتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ عورت اب وہ نہیں رہی ہے, اب دوسری بالکل وہ چینج ہو گئی ہے وہ. یہ بھی میں ڈاکٹروں کی تحقیق بتا رہا ہوں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لو جا کے کہ ولادت کے بعد جب دوبارہ عورت کی صحت بحال ہوتی ہے نا, ولادت میں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جب جاگنگ کر کے آتے ہیں تو اس وقت تو آپ تھک کے چور ہو چکے ہوتے. اب آپ نے 5 کلومیٹر دوڑ لگائی اور تھک کے چور ہو گئے, ہاں ہاں ہو کر رہے اور ویسے نیچے پڑ گئے, اس وقت ویڈیو بنا کے کوئی دکھائے کہ یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے سے, یہ ہوتا ہے جاگنگ کرنے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے 12واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بول فلم والوں نے ویڈیو بنا کے ڈال دی, یہ ہوتا ہے حال.
ارے یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد یہ پہلے سے زیادہ نسوانی حسن بھی پیدا ہوگا, اس میں دوبارہ جوان ہو جائے گی, بشرطے کہ خوراک کیا ہو. لہذا جو کمبخت بے شرم لوگ اپنی بیوی کو کھلانے میں وہ کرتے ہیں نا کنجوسی, ان کو اولاد پیدا کرنے کا کوئی حق میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. یہ واقعی ٹھیک ہے, کھلانا پڑے گا آپ کو اور اللہ دے گا آپ کو, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اگر کوئی مرد بیوی کو نہیں کھلا رہا ان حالت میں تو وہ کنجوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھلانا پڑے گا, آپ کے باپ کو بھی کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اچھی ہو جاتی. تبھی آپ دیکھیں کہ ہماری دادیاں, میری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی تھی, 80 سال کے بعد انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ میں 81 کی ہوئی ہوں. بس وہ 80 مانتی تھیں, 80 سے زیادہ ان کو 80 سے زیادہ نہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ 10 سال ہو گئے دادی آپ کو, ہم 80 کی ہیں. نہ اس زمانے میں کوئی ہاسپٹل تھے, نہ اس زمانے میں کوئی آئرن کے کیپسول دریافت ہوئے تھے, نہ کیلشیم کی گولیاں دریافت ہوئی تھیں. گڑ پیتی تھی ہماری دادی, بتاتی تھی. ہم بہت مالدار تھیں ہماری دادی. ہم لوگ ددیال ننیال ہندوستان میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا, تو کھاتی تھیں. اور یہ نہیں کہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں, وہ بتاتی ہم گنے کے جوس جب رس نکلتا تھا نا چینی بننے کے لیے, تو گنے کے ڈونگے لے کے کیا کرتے تھے, جوس کے پی جاتے تھے. 80 سال کی عمر میں, 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ بھی اگر تھوڑا سا صحت کا خیال کر لیتی تو 90 سال میں بھی ان کا جانے کا پروگرام الحمدللہ نہیں تھا, کیونکہ وہ ان کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا تو کیئر ہی نہیں کرتی تھیں. سب پھوڑ رہی ہیں, نمک بھی کھا رہی ہیں, اور پھر برین ہیمریج ہو گیا اور انتقال ہو گیا. تو جتنے بھی تھے, نانی ہماری ایسے ہی, ان کو اللہ نے بہت اولاد دی, وہ بھی 90 سال تک اور سب کچھ کھاتی تھیں. ابھی میں مل کر آیا ہوں, ہماری نانی کی ایک رشتے میں بہن لگتی ہیں, وہ نانی ہوئی ہماری, لاہور مل کر آیا ہوں میں ان سے. ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 85-90 تک پہنچ چکی ہے, اور دھڑا دھڑ بچے ہیں ان کے, اللہ نے خوب اولاد سے نوازا. لیکن ماشاءاللہ زندگی, میں گیا تو پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ پراٹھا آج کل جوانوں کے ہضم نہیں ہو رہا. اب ان کے جو بیٹے تھے نا, مجھے کہنے لگے یار ان کو سمجھاؤ پراٹھا تو نہ کھائیں یار اس عمر میں. تو انہوں نے کہا بیٹا بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, پراٹھے کے بغیر مزہ نہیں ہے. تو بد پرہیزی کر کے یار 90 سال نکال لیے انہوں نے, اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جناب یہ تو یہ نیچرل نہیں ہے. حمل روکنا, عورت کا پریگنینسی کے عمل سے گزرنا اور بچہ پیدا کرنا, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہی بات میرے خیال. ہاں کوئی عورت اگر واقعتاً کمزور ہے, تو جیسے کوئی اگر واقعتاً کمزور ہو تو ہم اسے جم جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ یار ابھی تمہاری پسلیاں میں بالکل بھی گوشت نہیں ہے, تم نے اگر جاگنگ کی تو بالکل کیا ہو جاؤ گے. ارے بولنے میں پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے. بھائی بعض کیس ایسے آتے ہیں میرے سامنے. اب ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم ہے, غیبت اس لیے نہیں کہ آپ لوگ جانتے نہیں, وہ ایسا باریک ہے, بالکل باریک نا. مجھے کہہ رہا تھا میں صبح صبح جاگنگ کروں گا. میں نے کہا آپ جس جاگنگ کی نا تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ نے اگر جاگنگ کی تو صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا, صرف کرتا اور شلوار رہ جائے گا. آپ جاگنگ نہ کرو, کیونکہ وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی, پھر کھاؤ گے لگے گا. لیکن ایسے نہیں لگتا کہ ادھر کھایا ادھر گوشت پیدا ہو گیا, وہ لگنے میں کہیں انا للہ ہی نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. تو کچھ یوٹیلائز ہونے کے لیے بھی تو کچھ فیٹ ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں جاگنگ وہ کرے جس میں پہلے سے تھوڑی سی چربی ہو, وہ گھلے گی تو پھر آپ کھاؤ گے تو ریکوری ہوگی. وہ گھلنے کے لیے چربی نہیں ہے تو ڈائریکٹ, اور ماس بھی نہیں ہے تو پھر گھلے گا کیا, پھر تو مر جائے گا بھائی تو. وہ ہمارے ایک دوست تھے بہاری, باتوں میں ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی ایسے ہی باریک تھے نا, گوشت نہیں تھا. تو ایک دن بائک سے نیچے گرے اور کئی چوٹیں لگی ان کو. تو میں نے ان سے کہا یار اتنا گرے نہیں جتنے چوٹیں لگیں. کہہ رہے ہیں اصل میں لوگ گرتے ہیں تو پہلے چربی پہ چوٹ لگتی ہے, پھر اندر سے گوشت تک پہنچتی ہے, پھر ہڈی پر آتی ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, جیسے کہ نوجوان لڑکے زیادہ تر تو جم جاتے ہیں, زیادہ تر تو جاگنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہاں 100 میں کوئی 1-2 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عورت واقعتاً اتنی کمزور ہے, پھر حمل روکنا جائز بھی ہے, جائز تو ہے یعنی مناسب بھی ہے. پھر اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا بھائی پہلے کیا ہونی چاہیے, بیگم کی صحت اس قابل ہو کہ وہ حمل کا تحمل کرے.
اسی وجہ سے صحابہ کرام بعض دفعہ حمل روکتے بھی تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی تو حمل روکنا ثابت ہے, یہ جدید مولویوں نے کیا. تو صحابہ حمل اس لیے نہیں روکتے تھے کہ بچے کم ہوں, دو وجہ سے حمل روکتے تھے. یا تو سفر میں ہے بیوی, سفر میں حمل ٹھہر گیا تو ظاہر ہے وقتی طور پر طبیعت خراب ہوتی ہے, وقتی طور پر الٹیاں آنا, سر چکرانا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو سفر میں انسان یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے مقام ہونا چاہیے. حج پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں یہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. حج پہ تو بہت پیدل چلنا پڑتا ہے, پھر پتہ نہیں وقت پہ کھانا ملے نہ ملے. تو سفر میں صحابہ کرام حمل روکنے کی تدبیر وقتی طور پر اختیار کیا کرتے تھے, جس کو عزل کہا جاتا ہے. اسی طرح باندی سے ہم عزل کیا کرتے تھے تاکہ اولاد نہ ہو, کیونکہ باندی کی اولاد غلام پیدا ہوتی ہے. بیویوں سے عزل نہیں کرتے تھے سوائے ایسی صورت کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سفر میں ہے, اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوتی. تو اس طرح اگر کوئی واقعی کمزور ہے بہت زیادہ, اور ڈاکٹر جو واقعی صحیح ڈاکٹر ہے, ڈاکٹروں بیچارے نے بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو واقعی اگر ثابت ہو جائے تو وقتی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے کہ بھائی جب تھوڑی صحت اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. جیسے وقتی طور پر جم جانے سے بھی روکا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جم جانا صحت کے لیے خراب ہے. جم جانے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اگر آپ تمیز سے جم جا کے ایکسرسائز کرتے رہو اور پھر تمیز والی چیزیں کھاتے بھی رہو, 90 سال تک بھی ویٹ لفٹنگ کرتے رہو گے. تو اسی طرح جو عورتیں یعنی چاہتی ہیں کہ ہماری فٹنس برقرار رہے, توندے نہ نکلیں, جوانی برقرار رہے, موٹاپا نہ آئے, تو ان کو اولاد کثرت سے پیدا کرنی پڑے گی, پھر فٹ رہیں گی. اور آپریشن سے بولو بھائی بچنا پڑے گا. نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. آپریشن بھی عورت کی صحت کو برباد کر دیتا ہے. آپریشن سے کیسے بچیں, کیونکہ ڈاکٹر تو بہت سارے قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کیس ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جن میں آپریشن نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ کچھ ہی ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بڑی اچھی ایک کسی نے تجویز دی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں قانون بنائے کہ جو آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اس کے صرف 5,000 فیس ہوگی, نارمل ڈیلیوری کے 50,000 لیں گے. خود بخود ڈاکٹر کس پہ آ جائیں گے. ابھی ڈاکٹروں کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے آپریشن میں کتنے کیا ہے پیسے زیادہ. اور میں بھگت چکا ہوں, اپنی گھریلو باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجبوری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی اور کیس خراب ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن ہوگا. میں نے ڈاکٹرز کو الگ سے لے جا کے کہا, جو وہاں عملہ تھا نا, میں نے کہا آپریشن کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, زیادہ لے لو, ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے. نارمل کے بھی میں آپ کو پیسے کتنے دوں گا جتنے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. تو یہ میں جو ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہوں نا, یہ گڑبڑ کر رہے ہیں ڈاکٹر. اس سے بہت سے ڈاکٹر تکلیف بھی آتی ہے ان کو, وہ بہت سے ایماندار ڈاکٹر بھی ہیں. تو بھائی آپ ایماندار ہیں لیکن ساری دنیا ایماندار نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے ایماندار ہیں, آپ واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. آپریشن سے فائدے بھی ہوئے ہیں, بہت سی عورتیں موت کے منہ میں جانے سے آپریشن کی وجہ سے بچ گئیں, بہت سے بچے بچ گئے, لیکن ایسے کیسز کم ہوتے ہیں. اتنے نہیں ہوتے کہ ہر ایک کا کیا ہو رہا ہے. بھائی پہلے بھی تو ہوتے تھے بچے, ٹھیک ہے پہلے بچوں میں موت کا ریشو زیادہ تھا, اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. میں گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, وہاں میں نے سروے کیا ہے خود. وہ کہہ رہے یار ہزاروں ہمارے یہاں آبادی ہے اور 20 سال سے ہم یعنی جو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سارے گھر میں ہی ولادت ہوتی ہے دائیوں کے ہاں, اور آج تک ایک عورت کی بھی موت واقع نہیں ہوئی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں یار ہو سکتی ہے تو رسک نہ لیں, ہاسپٹل میں رجسٹریشن بہرحال کروائیں, لیکن ڈاکٹر کو بتا دیں کہ آپریشن نہیں ہوگا. آپ کو میں اس طرح کی تدبیر اختیار کریں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ آپریشن کے بعد عورت کے بڑا نقصان ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتے ہیں, وہ فٹنس کی ایسی کی تیسی, آج کل بیچاری خواتین فٹنس پہ اتنا خرچ کرتی ہیں, آپریشن ہو گیا تو ساری فٹنس گئی تیل لینے. صحیح ہے, اس کو بہت ٹائم لگتا ہے سیٹ ہو. اور نارمل ڈیلیوری ہوتی رہے, 12 بچے بھی پیدا ہو جائیں بشرطے کہ خوراک اچھی ہو. انشاءاللہ کچھ اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ 6 پراٹھے شروع کر دیں کھانا. کھجوریں کھاؤ, دودھ پیو, گندم کی روٹی کھائیں. گندم کی یعنی جو چوکر والی روٹی, سفید آٹے کی روٹی بولو نا یار نہ کھائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کھا لیں تو کھا لیں, مجھے کیا مطلب. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسی باتیں بتا رہے, تو کر لو بھائی, کھاؤ پراٹھے کھاؤ. اچھا خیر, یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. تو یہ میں بات کیا کر رہا تھا, یہاں کہاں سے آ گئی. ہاں وہ تو میں نے بتا دیا, اتنے ایسے ٹاپک پہ بات کر کیوں رہا ہوں. تو یعنی عورت کی جو صحت ہے نا وہ کس میں ہے,
اور ہاں وقفہ یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, کتنا وقفہ ضروری ہے. قدرت نے یہ چیز ہمارے حوالے نہیں کی, جتنا وقفہ ہونا چاہیے نا وہ قدرت نے عورت میں خود سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. ماں بچے کو جب تک بھرپور طریقے سے فیڈ کراتی ہے اس میں حمل ٹھہرنے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے, اکثر نہیں ہوتا. بچے کو فیڈ کراتی رہے بھرپور طریقے سے. فیڈ کرانے سے کیا ہوگا؟ بالکل یہی ہے کہ جیسے کنویں سے پانی نکالتے رہے اور نیا پانی آتا رہے گا, فریش پانی. فیڈ کرانے سے عورتوں کا اللہ یہ فائدہ یہ دیتا ہے ان کو کہ بھوک لگتی ہے دبا کے. خواتین جو فیڈ کراتی ہیں نا رات کو 2-2 بجے اٹھ کے بھی کھا رہی ہوتی ہیں کھانا. بھوک لگتی ہے دبا کے, کھاؤ تسلی سے, موٹاپا نہیں آئے گا. نہیں آئی بات؟ ورنہ موٹاپے کے چکر میں لوگوں نے کھانا, تو اللہ فیڈ کرانے والی عورت کو یا پریگننسی میں جو عورت ہوتی ہے اس کو موٹاپے کی لعنت سے بچا لیتے ہیں. کیا آپ کھاؤ دبا کے, جتنا کھاؤ گے بچے پہ جا کے لگے گا, ٹھیک ہے نا. جب پیدا ہو گیا تو جتنا کھائیں گی کوئی نقصان نہیں ہے, وہ فیڈ میں کیلشیم بن کے نکل جائے گا, اور اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی. تو اس سے عورت کے موٹاپا نہیں آتا فیڈ کرانے والی خواتین کو. یہی ہے فٹنس کا راز. اب پتہ نہیں کیا کیا ٹینشنیں پال لی ہیں, فٹنس پھر بھی نہیں. اور یہ جو فنکار اداکار ہوتے ہیں, انڈین کو دیکھ لو, مجھے واٹس ایپ پہ لوگ خبریں بھیجتے ہیں ہر دوسرے دن کسی فنکارہ کو کینسر ہوا ہے. یہ تو اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں, پھر بھی کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ بچے نہیں پیدا ہونے دیتے یہ لوگ, حمل روکتے ہیں, ان چیزوں کا کہ سائیڈ افیکٹ پھر عمر کے آخری حصے میں آنا. ورنہ یہ فنکار اداکار لوگ اپنی فٹنس کا ان کے تو پانی بھی پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اتنا خیال کرتے ہیں کہ ان کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے, 200 سال زندہ رہنا چاہیے. ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کیا ہو جاتی ہے؟ فیمیل جو ایکٹرز ہیں, پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو ایک اللہ نے قدرت میں ایک عورت کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے, یہ اس سسٹم سے بغاوت کر رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے ان کو. تو میں بھی ذرا ڈاکٹروں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں. یہ میری کتاب ہے, میری, یہ کسی سے چوری کر کے نہیں حوالے, یہ میں نے ہی حوالے نقل کیے ہیں اس میں. یہ کتاب ابھی ہم نے PDF میں بھی ڈال دی ہے, کسی کو خریدنی ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے, ولید سے رابطہ کر لیں, اور ایک اور جامعہ میں ایک طالب علم ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی 10 بچے ہوں گے, پالیں گے کیسے؟ تو یاد رکھو جب 10 بچے ہوتے ہیں نا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے. یہ 10 ایک دم سے برساتی مینڈکوں کی طرح نہیں آ جاتے ٹر سارے 10 بچے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو وہ سب پالنے میں آپ کے ساتھ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی, تو میں 7 بھی کبھی بتاتا ہوں, کبھی 8 کی رپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. تو ہمارے والد صاحب تو صبح ڈیوٹی پہ جاتے تھے, رات کو گھر آتے تھے. والد صاحب نے تو صرف بڑے بھائی کو پالا ہے. ہم کو کس نے پالا؟ 2 بڑے بھائی اور 1 بڑی بہن, تینوں نے مل کے مجھ کو پالا ہے. مجھے میٹرک تک جو پڑھانے والے میرے بڑے بھائی ہیں, قرآن پڑھانے والے بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں. والد صاحب کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. بڑے بھائی, والد صاحب نے بڑے کو پڑھا دیا, بڑے بھائی کو. میرے ابھی آئے بھی تھے ملنے کے لیے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, 1 گھنٹہ گپ شپ لگائی ہے. وہ بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے یار, بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں, سلام دعا ہو جاتی ہے, رپورٹ پیش کرتے ہیں, ہاں بھائی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, صحیح ہے نا. تو ابھی تک ڈر لگتا ہے مجھے بڑے بھائی سے, ابھی تک ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں, یار یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ تم صحیح کر رہے ہو. کہ بڑا تو بڑا ہوتا ہے نا, تو نگرانی رہتی ہے آپ کے اوپر. آپ فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کیونکہ آپ کی فیملی کے پاس شکایت لگانے کے لیے بڑا بھائی. آپ اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرو گے, وہ شکایت کس کو لگائے گی؟ بڑے بھائی کو لگائے گی شکایت. تو فیملی سسٹم بھی کیا رہے گا؟ ہم سے چھوٹے والے کی بیوی اپنے بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرے, وہ کس کو شکایت لگائے گی؟ ہمیں لگائے گی. بھائی یہ آپ کے چھوٹے بھائی اس طرح کر رہے ہیں. ہم بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی تو, تمیز سے 10 بجے گھر کیوں نہیں آ جاتا تو ہے بھائی؟ بھائی اگر وہ 2 بجے گھر آئے گا تو ہم بولیں گے نا یار کیا ہو گیا یار, یہ کوئی انسانوں والا ٹائم ہے, 2 بجے گھر میں آ رہے ہو. تو اگر یہ فیملی سسٹم نہیں ہوتا نا, بہن بھائی نہیں ہوتے, تو عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. وہ اپنی کمپلین کس کے سامنے کریں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, بہت سے گھروں میں تربیت نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہ نہیں کہ بچے نہ پیدا کیے جائیں, اس کا حل یہ کہ تربیت کی جائے. کیونکہ اگر تربیت کے بغیر ایک بھی پیدا ہوگا نا, وہ بھی ڈاکو بنے گا, اور 10 بھی پیدا ہو گئے تربیت کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ اچھے بنیں گے, الا یہ کہ اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہو. تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ 10 بچے سارے ماں. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی پہلی نمبر پہ بیٹی پیدا ہونی چاہیے,
بہت جلد ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتی. وہ چھوٹے بہنوں کا بھی خیال کرتی ہے, بھائیوں کا بھی خیال کرتی ہے. اب میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں نا, ان وائف کو لے کے میں سفر آسانی سے کر سکتا ہوں. حالانکہ کہنے والا کیا کہ بچے زیادہ آپ سفر نہیں کر سکتے. وجہ اس کی ہے کہ مجھے پتہ ہے بڑی بچی چھوٹوں کو سنبھال لے گی گھر میں. 2 بچے ہوتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے آپ سفر ان کے ساتھ. تو یہ سب میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ایک نے کمنٹس کیے میرے بیان پہ کہ کیا کتوں کی طرح بچے پیدا کرتے چلے جائیں. یہ سب ڈائلاگ ہیں آج کل, کتوں کی طرح پیدا ہی کرتے چلے جائیں. میں نے کہا دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ کتوں کے جو بچے اتنے ہوتے ہیں نا, اس سے ایک سبق ملتا ہے. کتیا 12 بچے دیتی ہے تو اللہ نے 12 تھن پیدا کر دیے ہوتے ہیں اس میں دودھ کے چشمے. اللہ بتاتے ہیں 12 بھی دے گی تو 12 کے دودھ کا انتظام کروں گا. تو کتوں سے ہی سبق حاصل کر لو کہ جو اللہ تمہیں ایک بچہ دے رہا ہے تو کیا جب کتوں کو اللہ 12 کا رزق دے سکتا ہے, کتیا کو جس کے مارنے کا حکم ہے اسلام میں, کتوں کو بلا ضرورت پالنے کی بات نہیں, اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ کتے کو میں اتنا رزق دے رہا ہوں. اور ان کتوں کی بات جو بے روزگار کتے پھر رہے ہیں پاکستان کے, ہاں, ان کی تھنوں میں اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کی مادہ میں کہ وہ 12 بچوں کو پلا رہی ہوتی ہے. وہ مرتے ہیں ٹرک کے نیچے آنے سے, ٹھیک ہے نا, بھوک سے وہ بھی نہیں مرتے. تو انسانوں کو اللہ نہیں دے گا رزق کیا؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈائلاگ ہے نا, کتوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, بچے جب انسان کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کتے نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ان پر کتوں والا ڈائلاگ یہ کتا پن ہے. ان کے لیے یہ تعبیر کرنا کہ کتوں کی طرح پیدا کرتے چلے جاؤ, یہ کیا ہے؟ یہ کتا پن ہے. یہ کتوں جیسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ انسانوں جیسی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ جب یہ پیدا ہوں گے ان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, مزدور بھی ہوں گے. آپ مزدور کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یار ریڑھی والا پیدا ہو جائے گا جب پیسے نہیں ہوں گے, مزدور پیدا ہوگا, رکشے والا پیدا ہوگا. آپ اس طبقے کو ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ ملک کی ترقی میں جتنا بڑا کردار مزدوروں کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا. آپ کی اولاد میں ملک کے لیے کی تعمیر و ترقی کے لیے مزدور پیدا ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ بہا کے کمانے والا, یہ عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. جو ہاتھ کی محنت سے کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی عبادت حدیث کا مفہوم ہے نہیں ہے, تو وہ تو عبادت گزاروں میں شمار ہوگا اس کا. ان گڑھا کھودنے والے کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سب ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں. تبھی تو آپ دیکھو نا کہ یہ جو ملی نغمہ آیا کرتا تھا نا پہلے, میرے چاند میری زمین پھول میرا وطن, اس میں اس نغمے میں ملک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا گیا, فوجیوں کو بھی, اس میں ملک کے مزدوروں کو بھی دکھایا گیا ہے, ملک کے کسانوں کو بھی دکھایا گیا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مزدوروں اور کسانوں کا جو بیچارے ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کا بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کی اولاد میں کسان بھی پیدا ہو رہا ہے, مزدور بھی پیدا ہو رہا ہے, رکشے والا بھی پیدا ہو رہا ہے, تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. چور ڈاکو نہیں پیدا ہونے چاہیے بس. اور چور ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے. چور ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا طریقہ گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں, ڈاکوؤں کو پھانسی پر لٹکایا جائے. نہیں آ رہی بات؟ چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دو, کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانا شروع کر دو. دیکھو حکومت نے بھی قانون بنایا, جو رانگ سائڈ پہ چلے گا FIR کٹے گی. لوگوں نے رانگ پہ چلنا چھوڑ دیا. جس گھر میں 10 بچے تھے اس نے بھی چلنا رانگ ڈرائیونگ چھوڑ دی, اور جس گھر میں 1 بچہ تھا اس نے بھی رانگ پہ چلنا چھوڑ دیا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ جس گھر میں 1 بچہ تھا وہ تو اب رانگ سائڈ پہ نہیں چلے گا, وہ رائٹ پہ چلے گا کیونکہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے. 10 بچے والے رانگ پہ ہی چلیں گے. نا 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 نا, قانون مضبوط ہوگا تو 20 بچے بھی ہو جائیں, وہ رانگ وے پہ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور قانون اگر غلط ہے تو ایک جس گھر میں بچہ ہے نا وہ بھی ہمیشہ رانگ سائڈ پہ جائے گا, سگنل توڑے گا. وہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ لوگ جو سگنل توڑنے والے ہیں ان میں بہت سے ایک بچے اکلوتے بھی ہیں, سمجھ رہے ہو. قانون مضبوط ہوگا تو کرپشن ختم, لٹکانا شروع کر دو آپ. نئی نسل کو پھانسیوں کے پھندوں پہ مت لٹکاؤ, کیونکہ جب حمل روکنے کی مہم چلے گی تو لوگ مائیں حمل گرائیں گی بھی لازمی, کیونکہ حمل روکنا آسان کام نہیں ہے. جتنے بھی طریقے اختیار کر لیے جائیں پھر بھی بسا اوقات حمل ٹھہر جاتا ہے. لازمی بچے ماں کو پیٹ میں قتل ہوں گے. تو نئی نسل کو پھانسی کے پھندے پہ مت چڑھاؤ, بے گناہوں کو نہیں چڑھاؤ. جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھاؤ.
ہمیں عمران خان سے ایک اچھی امید ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف محنت شروع کی ہے، تو بھائی آپ اس محنت کو جاری رکھو. اچھا یہ بھی ایک تانا دیا جاتا ہے کہ جب اتنے بچے ہوں گے تو ہمیں اتنی، پہلے میں اصل بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی آبادی بڑھتی ہے نا، گورنمنٹ کے پاس کمانے کے سورس آف انکم اتنی زیادہ بڑھے گی. مثلا میں 2 آسان مثالیں دیتا ہوں، پی آئی اے اور ٹرین. یہ گورنمنٹ کے سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے؟ مگر کیوں نہیں ٹرین ریلوے کیوں نہیں کما کے دے رہا؟ بولو بھائی. اگر یہ پرائیویٹ کر دیا جائے تو جس کے پاس ریلوے کا محکمہ آئے گا ارب پتی بنے گا کہ نہیں بنے گا چند دنوں میں، کیونکہ وہ سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرے گا. اور وہ چاہے گا کہ ایک اور ٹریک بچھایا جائے، 2 ٹرینیں، اور وہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے گا کہ مجھے اجازت دو، میں 2 ٹریک اور بچھانے والا ہوں اور 2 ٹرینیں اور چلانے والا ہوں. یعنی دونوں ٹریک پہ 3 ٹریک پہ ٹرینیں چلیں گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جتنے ٹریک ہوں گے نہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے، ٹریک بھی بن سکتے ہیں اور ٹرینیں بھی ہم خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے جتنی انویسٹمنٹ ہوگی پبلک اتنی زیادہ، کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو پبلک زیادہ سفر کرے گی، جتنی آبادی زیادہ ہوگی ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ وسیم بھائی کے اگر حوالے کرتے نا گورنمنٹ پروجیکٹ، اس کی سمجھ میں یہ فلسفہ آ رہا ہے مگر حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت کو الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ کی آبادی بڑھے گی تو آپ کو ڈبل ٹریک کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پہلے ہی ٹرینوں میں اتنے رش ہوتا ہے تو آپ کو ایک اور ٹریک ٹرینوں کے لیے بچھانا پڑے گا. اف اس سے اتنا ہی رہنے دو. ارے جو ایک اور ٹریک بچھانا پڑے گا تو اس کا مطلب آپ کی سورس آف انکم جتنی ہے ڈبل ہو جائے گی. تو آبادی بڑھنے سے گورنمنٹ کی سورس آف انکم کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس ایک پی آئی اے ہے، اتنے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ پبلک زیادہ ہے، اگر یہ پبلک کم ہوتی تو پی آئی اے جتنا بیٹھا ہوا ہے اور زیادہ بیٹھ جاتا، خالی خالی جہاز اڑ اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بچے کم ہونے سے پی آئی اے کا دیوالیہ نکل جائے گا، بچے زیادہ ہوں گے تو پی آئی اے شاید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اتنے لوگ سفر کریں گے کیونکہ ضرورت ہوگی. اور آپ کے پاس ایئرپورٹ بنانے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے، نہ وسائل کی کمی ہے. اس لیے کہ جس انویسٹمنٹ میں انسان کو پتا ہے کہ ارننگ ڈبل ہوگی، اس میں زیرو بھی اگر ہونا تو قرضے لے لے کے بنا دے گا. اس کو پتا ہے کہ کل یہ قرضہ، دیکھو آپ کو پتا ہونا کہ ایک پلاٹ ہے، یقین ہو کہ 1 کروڑ کا مل رہا ہے اور اگلے مہینے 2 کروڑ کا ہو جائے گا، ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا نا، آپ 5-5 روپے چندے لے لے کے قرضے لے لے کے وہ انویسٹمنٹ کرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگلی ریکوری ہو جائے گی. اب اس میں کوئی یہ دیکھیں وسائل ہے ہی نہیں، تو بھائی وسائل نہیں ہے لیکن وسائل پیدا ہونے کا زبردست موقع ہاتھ میں آیا ہے. تو آبادی جتنی بڑھے گی حکومت کے جو سورس آف انکم ہے وہ بڑھ جائے گا، حکومت پبلک سے کما سکتی ہے ٹھیک ٹھاک. یہ جو ایک بات کی جاتی ہے انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، اس پہ میں نے جمعے میں بھی کچھ بات کی تھی. آبادی بڑھنے سے لوگ کہتے ہیں نا ماحول خراب ہو رہا ہے، گورے اس کے خلاف ہیں، گورے اس تحقیق کو مسترد کر چکے ہیں. اب اس پہ اصل ریسرچ گوروں کی کیا ہے وہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت ایک شارٹ کلپ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ گورے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ کا مسئلہ پیش کیے جا رہے ہیں، جیسے عمران خان نے کہا لاہور میں آبادی کم تھی تو درخت تھے، آبادی بڑی درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں، تو یہ بھی مغالطہ کیا جا رہا ہے. درخت تو کٹیں گے جب آبادی زیادہ ہوگی، لیکن یہ تو دیکھو آدم علیہ السلام جب آئے تھے نا، انہوں نے جو جگہ بنائی ہوگی وہاں بھی کوئی درخت کاٹا ہوگا ٹھیک ہے نا. تو دوسری جگہ انسان درخت لگاتا ہے، اگر ایک جگہ کٹ رہا ہے تو انسان اس کی تلافی کر سکتا ہے. ایک درخت ماحول کو جتنا درست اچھا کرتا ہے نا، وہ ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا. درخت کا تو کام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لے لے کے آکسیجن بنا بنا کے اس کو پھینکنا، تو درخت لگاؤ آپ. لیکن ابھی میں اس پہ پوری ریسرچ انشاءاللہ کیلکولیشن کے ساتھ کسی وقت پیش کروں گا. میں جلدی سے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں جلدی یہ ڈاکٹروں کی مثالیں پیش کر دوں. ایک ڈاکٹر ہیں الیکسس کیرل، میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں گورا نہیں ہوں. بہت زیادہ غلطی اس لیے نہیں ہوگی میں بالکل کالا بھی نہیں ہوں، پہلے بتا چکا ہوں میں آپ. ان کی کتاب ہے مین دا ان نون. یہ نوبل انعام یافتہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، یورپ کا، نوبل پرائز. نوبل انعام اتنے آرام سے نہیں ملتے. اس نے یہ لکھا ہے، اردو ترجمہ میں اس کا لفظ بلفظ کر رہا ہوں، آپ نیٹ پہ انگلش دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ ڈاکومنٹری پوری بنا کے پورے انگلش پیجز آپ کے سامنے انشاءاللہ سلائڈ چلاتے رہیں گے اس کی، جتنے میں نے جمعے کے بیان میں جو حوالے دیے. وہ کہتے ہیں عورت کے لیے وظائف تولیدی جو اہمیت رکھتے ہیں ان کا پورا شعور بیدار نہیں ہوا. اس وظیفے کے انجام دہی، تولیدی کا مطلب ولادت کے عمل سے گزرنا، اس وظیفے کے انجام دہی عورت کی معیاری تکمیل کے لیے ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ عورت اس عمل سے گزرے. آگے لکھتے ہیں یہ احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو بچے کی ولادت سے روکا جائے. یہ مولانا نہیں کہہ رہے، یہ نوبل انعام یافتہ یورپ کا ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے
کہ انتہائی پاگل پنے کی بات ہے کہ عورت کو یہ کہا جائے کہ حمل روک لو. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی جہاں فطرت نے بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں, ان میں ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ نسل کو بڑھانا, اور اس کی باڈی کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. دیکھو چلو چھوڑو, پھر مثالوں سے بات لمبی ہو جاتی ہے, مثالیں میں دے چکا ہوں, ڈاکٹروں کے حوالے پیش کر دوں. یہ مین دا انون ان کی کتاب ہے, ڈاکٹر آسوالڈ شوارز کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے دا سائیکالوجی آف سیکس. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں نا, یہ انسان جب اس کو پورا کرتا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے, اس نے سوال اٹھایا ہے. کہتے ہیں یہ بات کہ اس کا تعلق افزائش نسل سے ہے, یعنی یہ قدرت نے اس لیے رکھا ہے, یہ جو میاں بیوی میں ریلیشن ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد جو فطرت نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ نسل بڑھانا. بائیولوجی کا علم اس مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ ایک ثابت شدہ حیاتیاتی قانون ہے کہ جسم کا ہر عضو اپنا ایک خاص وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا, پاؤں کا کام ہے چلنا, ہاتھ کا کام ہے وزن اٹھانا. تو اسی طرح اللہ نے عورت کے اندر ایک سسٹم لگایا ہے جس کا کام ہے بچوں کی ولادت کا سبب بننا. یہ کہہ رہے ہیں اس کام کی تکمیل چاہتا ہے جو فطرت نے اس کو سپرد کیا. اگر اسے اس کام سے روک دیا جائے تو لازماً الجھنیں اور مشکلات پیدا ہوں گی. آگے یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ عورت کے جسم کا بڑا حصہ بنایا گیا ہے استقرار حمل کے لیے اور تولید کے لیے, یعنی ولادت کے لیے بنایا گیا. عورت کی باڈی قدرت نے بنائی ہے. عورتیں کہتی ہیں نا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے کیا؟ میں ان سے کہتا ہوں کیا میاں کمانے کی مشین ہے؟ بھائی میاں کی ذمہ داری ہے کہ کما کے لائے وہ, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی نسل پیدا کریں. آپ یہ ذمہ داری ہے, اس سے آپ مشین نہیں بن جاتی. یہ ایک وقفے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہوا تھا 2 سال کے بعد دوبارہ ہو گیا, اس سے تو برباد ہو جائیں گے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک حمل میں 2 بچے بغیر وقفے کے پیدا کر سکتی ہے, جڑواں. اور ایسا ہوتا ہے, دونوں صحت مند ہوتے ہیں, نہ عورت مرتی ہے اور نہ بچے مرتے. تو جب آدھے گھنٹے کے وقفے سے ایک ہی پیٹ میں 2 بچے ہو سکتے ہیں تو 1-1.5 سال کے وقفے سے 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو پھر بھی اس کو ریکوری کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے. جڑواں بھی ہوتے ہیں, تڑواں بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد تھا, میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہہ رہے 8. ماشاء اللہ. میں نے کہا دوسرے بھائی کہاں ہیں وہ؟ میں نے کہا تو آپ کی عمر کے ہی لگ رہے ہیں. کہہ رہے ہم 2 جڑواں ہوئے, اگلے سال پھر 2 جڑواں ہوئے, اس کے بعد پھر 2 جڑواں بھائی ہوئے, اس کے بعد پھر 2 جڑواں بھائی ہوئے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ بیگم کی صحت اچھی ہو جائے تو جائز ہے, لیکن وہ وقفہ اس نیت سے نہ ہو کہ بچے کم پیدا ہوں, وہ اس نیت سے ہو کہ بیوی کی صحت برقرار رہے. کہ بھئی ٹھیک ہے ایک بچہ ہوا ہے, بعض دفعہ فوراً دوسرا ہو تو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, وہ ٹیں ٹیں وہاں سے پیں پیں کی آواز آئی, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, تو عورت کو ثواب تو اسی ملے گا کہ پالے, اس میں فائدہ ہے. لیکن شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا. لیکن یہ غلط باتیں نہ کرے کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی بچے روکنے سے, یا معاشی ترقی رک جائے گی, رزق کہاں سے, یہ پھر حرام ہے. وہ بولے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے ترغیب دی ہے لیکن بس میں کمزور ہوں, میں ترغیب پر عمل نہیں کر رہی. اور مالداروں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مالدار خواتین ہیں, ان کے شوہر مالدار ہیں, میں کہتا ہوں بھائی آیا رکھ لو بچے پالنے کے لیے, جائز ہے یہ. ہمارے نبی کو پالا کس نے؟ آیا نے پالا. حضرت آمنہ رضی اللہ, حضرت آمنہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, انہوں نے گاؤں میں حوالے کر دیا تھا حضرت دائی حلیمہ کے. تو جن عورتوں کو اللہ نے مال دیا ہے, جن مردوں کو مال دیا ہے, وہ بیگم سے کہیں بیگم دیکھو تمہیں نہیں پالنا, ٹھیک ہے, ہم گھر میں کیا رکھ لیں گے, مجھے نسل چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, زیادہ بیٹے بیٹیاں چاہیے, ہمیں بہویں ملیں گی, داماد ملیں گے. بیگم تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی, اولاد تم پلتے نہیں ہو وہاں ٹیں ٹیں وہاں سے پی پی. تو بھائی کوئی بات نہیں, ہم گھر میں آیا رکھ لیتے ہیں تنخواہ پہ. بلکہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ وہ بیبی کیئر جو کیا اس کو کہتے ہیں, ڈے کیئر, میں اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں ان سے پلوا لو پیسے دے کے. نسل ہو ہی نہیں, اس سے بہتر ہے کہ چلو پیدا ہوئی اور آپ نے ڈے کیئر میں رکھوا لیا, ان کو تنخواہ دے کے بھائی تم ہمارے بچے کو پالو, جب سمجھدار ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو ہوتا تھا یہ عربوں میں, ایسا ہوتا تھا. تو بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے ان کے بھی 2-2 3-3. میں کہتا ہوں تم جو مرو گے تمہاری جائیداد تو گورنمنٹ کھائے گی. انسان چاہتا ہے کہ تبھی شریعت نے اولاد کا حصہ زیادہ رکھا ہے. انسان چاہتا ہے میرا سارا مال کون کھائے, میری اولاد کھائے. اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنا
چھوڑا تو مالدار لوگ, ارب پتی لوگ, ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں 3-3 کروڑ روپے ماہانہ. ایک صاحب آئے, ایک یعنی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ نہ پیچھے پڑ جائے, کتنی آمدن تھی ان کی, ٹیکس بھی دیتے ہیں وہ, کروڑوں روپے ارننگ ہے, ایسا تاجر ہے, بچے 2 ہیں 10 سال میں. تو یار یہ کروڑوں روپے ہیں, 2 بچے 3 بچے, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رہے بیگم ہی نہیں مانتی. میں نے کہا بیگم سے بولو, بیگم بچے پیدا کر دو, میں پلوا لوں گا تنخواہ پہ کسی کو آیا رکھ کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تمہاری صحت اچھی, وہ بیگم کو یہ وسوسہ ڈال دیا نا کہ صحت خراب ہوگی, اس کو بتاؤ بھائی تمہاری بھی فٹنس ہے, اور تمہیں عورت اپنے بچے کو دیکھ کر جتنا اس کی بانچیں کھلتی ہیں, اس کے جو خون بڑھتا ہے نا, کسی چیز کو دیکھ کر ایسا خون نہیں, کیسا پیدا ہوتا ہے تو کیسا چومتی رہتی ہیں اس کو, ہائے میرا منا, ہائے میرا چاند, ہائے میرا. تو یہ اس سے بڑھ کر تو تمہارے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں. لیکن یہی ہے کہ وہ آگے ایک برطانوی رپورٹ ہے. اچھا یہ ڈاکٹر دوبارہ ان کے میں جملہ مکمل کر لوں, کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے اس جسمانی اور ذہنی نظام کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے سے روک دیا جائے, یعنی اس کی نفسیات بھی اسی سے خوش ہوتی ہے اور باڈی بھی اسی سے فٹ رہتی ہے, تو اگر یہ اس کے برخلاف چلا جائے تو وہ شکستگی اور عزم حلال کا شکار ہوگی. ماں بننے سے وہ ایک نیا حسن, ایک روحانی بالیدگی پاتی ہے جو اس کمزوری پر غالب آ جاتا ہے جس سے وہ ولادت کے دوران دوچار ہوئی تھی. یعنی یہ ریکوری بہت جلدی ہو جاتی ہے. مولانا نہیں کہہ رہے, یہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر کہہ رہے. آگے چلیں, ایک برطانوی رپورٹ ہے, برٹش نیشنل برتھ ریٹ کمیشن, ان کی رپورٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ مانع حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے, عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا, مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ مانع حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی, جو ازل کا طریقہ ہے نا, کانڈوم وغیرہ کا طریقہ, مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی. یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ, تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو, یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم, یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی, 2 دفعہ کھا لی, 3 دفعہ کھا لی, 20 دفعہ کھاؤ گے تو معدہ کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا, نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے, وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ اس کی عائلی مسرتیں غائب ہو جائیں گی, یعنی مرد کو جب, عورت کو بھی اس سے نقصان ہوگا, اس کی بھی تسکین نہیں ہوگی, مرد کی بھی تسکین نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں جھگڑے, حالانکہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں چڑچڑے ہو رہے ہیں, مگر چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد کی توجہ پھر بازاری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ نقصانات ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ منع حمل تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عورت کے اعصابی نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے, اس میں بد مزاجی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. جو خواتین حمل روکنے کی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. آگے ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ اندر طور پر کیا ہوتی ہیں؟ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ زیادہ تر ان گھریلو ان شادی شدہ جوڑوں میں ہوتا ہے جو کانڈوم کا استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ زبان سے نکالنا, مجھے بھی حیا آ رہی ہے, لیکن اگر میں اتنی وضاحت سے بیان نہ کروں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ یہ بات بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نقصان نہیں, اس میں بھی بہت زیادہ, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن مسلسل استعمال اس کا کیا ہے؟ اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ برٹش برطانوی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات, بولو بھائی, خراب ہو جاتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. ہر جو
بیماری ہے نا اس کی وجہ انسان کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہے. اب اس کے بھی گورنمنٹ ایڈورٹائز چلانا شروع کرے گی. آگے ایک ڈاکٹر میری ہے, یہ بھی یو کے کی ڈاکٹر ہے, یہ کہتی ہیں کہ اسقاط کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو آئندہ ولادت کے امکانات کو بری طرح مجروح کر دیتے ہیں. بسا اوقات خاتون عورت حمل روکتی ہے کہ ہم اگلے 2 سال کے بعد پیدا کریں گے, 2 سال کے بعد پھر پیدا نہیں ہوتا, اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں وہ. یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس سال بچہ پیدا ہوگا. تو پھر یہ میں ڈاکٹر الیکسس کیرل کا آپ کو وہ میں دوبارہ دہرا دوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک احمقانہ عمل ہے کہ عورت کو ولادت کے عمل سے روکا جائے. اب جتنے فتوے آپ نے دینے مولویوں کے خلاف مت دو. یو کے, فرانس کے اور یورپ کے دیگر ممالک کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا, آپ ان کو بولو کہ یہ ہمیں 500 سال پیچھے لے جا رہے ہیں, یہ کتوں کی طرح بچے پیدا کروانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں ان کے. آگے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں خطرناک نتائج کے حامل ہیں. ان کے استعمال سے سر چکرانا اور دیگر اعصابی تکلیف ہی نہیں بلکہ کینسر جیسے موذی مرض کا یہ سبب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو میں نے مختصر سے ڈاکٹروں کے حوالے نہیں, کچھ معتبر حکیموں کے بھی حوالے دے دوں. حکیموں کو آپ ہلکا مت سمجھو. صحیح حکیم ہوتے ہیں نا, عطائی آج کل تو مارکیٹ میں 2 نمبر زیادہ چل رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض مریض ایسے تھے جو ڈاکٹروں, آغا خان ہاسپٹل نے جواب دے دیا, حکیموں کی دوا کھا کے ان کو ایسے ایسے فنٹر حکیم پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں, انڈیا پاکستان میں. تو یہ جو کہتے ہیں نا حکیم سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن میں ان حکیموں کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ان کی پبلسٹی کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. ایک حکیم تھے جن کو آغا خان ہاسپٹل نے کینسر کے مریض کو جو ہے نا لا علاج قرار دے دیا تھا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, انہوں نے اس کا علاج کر کے دکھایا الحمدللہ. میں ایسے حکیم سے ملا ہوں, ایسے مریض سے ملا ہوں جس کو آغا خان ہاسپٹل نے مسترد کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور بلوچستان میں ایک پسماندہ علاقے میں ایک حکیم تھا, انہوں نے اس کا علاج کر دیا. تو پھر بھی بتا دوں, حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیں, کیونکہ حکیموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کچھ بھی لگا سکتا ہے وہ. صحیح حکیم کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہوتے ہیں بہرحال. اور میں نے ایک سرجن کو, آرمی کے سرجن کو دیکھا حکیم کی معجون کھاتے ہوئے, کہہ رہے یار کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کمبخت کی دوا سے میں خود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہوں. کمبخت تو میں خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں چند بڑے حکیم پیدا ہوئے جو واقعی بڑے خاندانی حکیم تھے, جن میں ایک حکیم محمد سعید بھی تھے. حکیم محمد سعید نے یہ مضمون شائع کیا ہے ہمدرد میں جولائی 1985 میں. اس میں یہ انہوں نے پوری ایک عورت کی ہسٹری بیان کی کہ اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی, جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بالآخر ہم نے اس سے کہا کہ اولاد کی ولادت پہ آ جاؤ, بچے پیدا کرنا شروع کر دو. اس عورت نے ان کو خط لکھا کہ میری تمام بیماریاں الحمدللہ ختم ہو گئی. یہ پورا انہوں نے خط اس عورت کا شائع کیا اس اخبار میں. آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ضبط ولادت کی گولیاں استعمال کرنے والی خواتین فالج کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو فری میں بانٹی جا رہی ہیں یہ دوائیں. فالج ہو جاتا ہے عورتوں کو ان دواؤں کے استعمال سے. یہ کینیڈا کی رپورٹ ہے. اچھا, کینیڈا کے ایک ممتاز ماہر امراض اعصاب کے مطابق اس نے اب تک جو مشاہدات کی ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ضبط ولادت کی گولیاں جب سے استعمال ہونے لگی ہیں خواتین پر فالج کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. ان کے مطابق کہہ دیں جو ہم نے کینیڈا میں اونٹاریو کے علاقے میں جو مشاہدات کیے ہیں, ان کے مطابق 1967 اور 68 کے دوران ان گولیوں کو عوام میں متعارف کرانے کے بعد انہیں استعمال کرانے والے 57% عورتوں کو فالج ہوا ہے. 57% عورتیں کس میں مبتلا ہوئی ہیں؟ فالج میں مبتلا ہوئی ہیں ان گولیوں کے استعمال سے. اسی طرح آگے انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی ہے, میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ. اچھا, یہ بھی ایک بات بتاؤں, یہ بی بی سی پہ میں نے خود پڑھی ہے رپورٹ, بی بی سی نومبر 24, اس میں یہ بی بی سی کے پیج پہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جو عورتیں حمل گراتی ہیں ان میں جو آن دا ریکارڈ ہیں, جو بچہ ضائع کرا دیتی ہیں نا, ان میں ہر سال انڈیا پاکستان جیسے ملکوں کی بات ہو رہی ہے 68,000 خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں, اتنی خواتین بچے کی ولادت سے ہلاک نہیں ہوتی جتنے بچے حمل ضائع کرانے سے ہلاک. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. باقی گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنی عورتیں حمل گرانے سے مر رہی ہیں, اس کا تو کسی کو پتا ہے ہی نہیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ہمارے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے
کہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ جائیں 9 نومبر 2018 کا BBC کا پیج کھول کے وہاں ریسرچ پڑھیں آپ. 9 نومبر ابھی پچھلے مہینے کی 2018 BBC کی رپورٹ ہے کہ اس وقت ماہرین یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں بچوں کی خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے. یعنی دنیا کی جتنی آبادی ہے نا اس حساب سے جتنا پوری اوور آل, اس میں پاکستان بھی انڈیا بھی ہے, اوور آل جو گروتھ ریشو انسانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے وہ گروتھ ریشو خطرناک حد تک, بولو بھائی, گرا ہوا ہے. اور ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں نا, جو یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بڑھتی ہوئی آبادی. BBC پر تو ایمان لے آؤ, یہ کوئی مولوی نہیں ہے. دنیا میں جو گروتھ ریشو بڑھنا چاہیے وہ خطرناک اوور آل پوری دنیا کا بتایا ہے, صرف یورپ کا نہیں, خطرناک حد تک گرا ہوا ہے. تو رپورٹ یہ کہ دھڑا دھڑ پیدا ہونے چاہیے تاکہ کمانے والے زیادہ ہوں اور کھانے والے کم ہوں. لیکن پھر بھی وہ ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے نہیں بڑھ رہے. کہتے ہیں اگر یہ بڑھ گئے تو یہ ترقی کر جائیں گے اور ہماری ترقی ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. انہوں نے کہا فی الحال اپنے تو پیدا نہیں, تو ان کو تو روکو کم از کم, یہ تو ہم سے ہمارے مقابلے میں آگے کھڑے نہ ہوں. میں اب اس کو بند کرتا ہوں. قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں پھر میں کسی اور وقت میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ کہیں گے یار اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. آگے چلیں جلدی جلدی, بس میں اس کو سمیٹنے پہ آ رہا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, ایکچولی یہ بچے اتنے زیادہ یہ کہ باتیں ہوتی ہیں نا, وہ چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے, وہ کیا کریں گے, بس چھوڑیں. چور ڈاکو بنتے ہیں قانون ڈھیلا ہونے سے. قانون ڈھیلا ہوگا, پورے ملک میں صرف 2 ہی بچے بھی پیدا ہوں گے نا, وہ بھی چور بنیں گے. ایک چور بن جائے گا, ایک اللہ کے خوف سے نیک بن جائے گا. اور اگر قانون مضبوط ہوگا نا تو اس آبادی کو ڈبل بھی کر دو گے, چوروں کا ریشو کم ہی رہے گا. تو قانون مضبوط ہو, ریلوے سے کرپشن کا خاتمہ کرو. عمران خان کو چاہیے, بولے چند دنوں کے لیے قانون بنائے کہ جو کرپشن میں ملوث ہے ڈائریکٹ پھانسی کا پھندا ہے اس کے لیے. بس 5-6 آدمی لٹکیں گے, بڑے بڑے موٹے موٹے مرغے, پوری قوم ایک دم سیٹنگ پہ. کسٹم میں جو رشوت لیتا وہ پکڑا گیا, کیمرے لگا دو آپ. اور یہ کام عمران خان, میں اتنی عمران خان کی مخالفت کے باوجود بھی اس کی حمایت کر رہا ہوں. میری نیت ہے کہ شاید اس کو غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں, اس کو شاید معلومات نہیں ہے, واللہ عالم, ہو سکتا ہے غلط کر رہے ہوں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی بیچارہ, یعنی وہ بھی اس ماحول سے متاثر, یا بیرونی دباؤ اتنا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹوپی کرا رہے ہیں. واللہ عالم حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کیونکہ عمران خان پر اب تک کرپشن کا الزام عدالت کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کرپٹ ہے یا نہیں, یہ تو میں نہیں جانتا, مجھے کیا پتا, میں نے کوئی بچپن تھوڑی گزارا ہے ان کے ساتھ, بنٹے تھوڑی کھیلے. لیکن اب تک عمران خان سیاسی رہنماؤں میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے خلاف عدالت میں آواز اٹھانے کا موقع دیا گیا مگر اب تک کسی نے ثابت نہیں ہو سکا. تو ایسا آدمی کرپشن کے خلاف لٹکانے والا کام, چلو لٹکاتے نہیں تو بہت سخت سزائیں دی جائیں ان کو. کوئی بات نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ اگر ہم چوروں کو لٹکانا شروع کر دیں تو پاکستان آدھا رہ جائے گا, تو آبادی کم ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہیں. اس طرح سے آبادی کم کریں آپ, کیا خیال ہے؟ اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بھی برتھ کنٹرول کی مہم چلتی ہے تو اس کا اثر ایجوکیٹڈ لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے, جاہلوں پہ نہیں ہوتا. نتیجہ جاہلوں کی گروتھ ریشو بڑھ جاتی ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ مارکیٹ میں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھو جس قوم کا بھی گروتھ ریشو بڑھتا ہے نا, مستقبل کی حکمران وہی قوم ہوتی ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں عصبیت نہیں پھیلا رہا, کہیں میری بات کہیں, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں مہاجر زیادہ تھے, پٹھان کم تھے, بہت کم. پہاڑ گنج پہ 2 پٹھان نظر آ گئے, ادھر اورنگی ٹاؤن میں 4 پٹھان, ایسے تھا. اب مشاہدہ ہے کہ پٹھانوں کی تعداد, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, بڑھے, اللہ اور بڑھائے, مہاجروں کی بھی بڑھائے, پٹھانوں کی بھی بڑھائے, سب مسلمان ہیں, جس کی تعداد بڑھے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں, مثال کے طور پر جو متحدہ کے لوگ ہیں, MQM کے لوگ ہیں, وہ سیاسی سطح پہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری برتری ہو تو آپ کو اپنی نسل بڑھانی پڑے گی, ورنہ یہ KPK بن جائے گا اگلی نسل میں. کیونکہ پٹھان کے 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور مہاجروں کے 2-3 پیدا ہو رہے ہیں.
تو آپ اگلے 20 سالوں میں یہ امید نہ رکھیں کہ پھر آپ یہاں سے جیتیں گے. یہ دنیا میں پتہ ہے رپورٹ یہ ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ انہوں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ ممالک ان کی اصل قومیں بالکل ختم ہو گئیں, وہ رہی نہیں ہے, ان کا نام و نشان ختم, دوسری قوموں کا ملک بن گیا وہ. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. تو کراچی پہ اگر مہاجروں کو فخر ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یعنی ہم یہاں کی اکثریت ہیں, تو آپ کو نسل بڑھانی پڑے گی, ورنہ یہ افغانستان کا ایک صوبہ یا KPK کا ایک حصہ بن جائے گا. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بن جائے, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں, ہمیں تو کوئی بھائی یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, پٹھانوں کے ہاتھ میں آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو سیاسی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی برتری ہو, تو برتری کے لیے آپ کو اپنا گروتھ ریشو بڑھانا پڑے گا. اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں کہ جاہلوں کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے, چور اچکے چرسیوں کا, کیونکہ ان کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح, انہیں کیا پتا کہ کیا فیملی پلاننگ وغیرہ. بیگم کو بھی انہوں نے کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں, بیویوں کے خرچے بھی نہیں اٹھاتے, پیدا خود بخود, وہ کہہ رہے ہیں جو خود بخود ہو رہا ہے ہونے دو, اور جو سمجھدار ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے. تو چور زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں بچپن سے ہر چیز کو. یہ الحمدللہ اس کو کوالٹی کہہ لیں یا آپ ایپ کہہ لیں. مجھے جب میں SM سائنس کالج میں پڑھتا تھا نا, 2nd ایئر میں, تو مجھے میرے کلاس فیلو سائنٹسٹ کہتے تھے. سائنس میں ریسرچ کرنا شروع کیا, میں یہ کہہ رہے یار تم یہاں کیا کر رہے ہو, تم جاؤ کسی لیبارٹری میں جا کے بیٹھو. تو میں آبزرو بچپن سے کرتا ہوں. تو مجھے یاد ہے ہم کراچی میں تفریحی مقامات پہ جاتے تھے, اس وقت جو مجمع نظر آتا تھا اب وہ مجمع نظر نہیں آتا, اب وہ مجمع نظر نہیں آتا, بلکہ ایسے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں جو کراچی کے نہیں ہیں. چلو وہ بھی کوئی حرج نہیں, کراچی کے نا مسلمان تو ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی زیادہ نظر آتے ہیں جو شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں کہ پی کے آیا یہ, اور ابھی کسی کے چپل چرائے گا یہ. بعض لوگوں کے چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے چور ہے ذرا بچ کے رہنا, چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بالوں میں, اور حرکتوں سے بھی پکڑا جاتا ہے وہ. تو ایسے لوگ ان کا گروتھ ریشو بڑھے گا. اور یہ تو ہمارا تو مشاہدہ, گورے نے, یہ مجھے موقع ملا تو اس کا کتاب کا حوالہ دوں گا, اس کی عبارت پڑھ کے یہ بات گورے نے بھی لکھی ہے کہ فیملی پلاننگ سے گھٹیا خاندانوں کا ریشو بڑھتا ہے اور اعلیٰ خاندان کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اعلیٰ خاندان والوں کو چاہیے کہ ریشو کو بڑھائیں. علماء, صلحاء, ڈاکٹر, انجینئر, رکشے والے, ٹیکسی والے جو ایماندار ہیں پیدا کریں ان کو, تاکہ ایماندار لوگ پیدا ہوں. نہیں تو آپ کی مرضی, جو مرضی کرنا ہے کرو. اچھا, یہ اب جو ہمارا جو اسلام کیا کہتا ہے وہ موضوع بہرحال رہ گیا, اب اس کو چھیڑوں گا تو پھر بہت لمبا بیان ہو جائے گا, وہ پھر اگلے آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. اس میں انشاءاللہ یہ ابھی تو میں نے میڈیکل سائنس کی کچھ تھوڑی سی رپورٹ پیش کی ہے, پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ وقفہ کوئی کرنا چاہے تو گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اس میں نیت یہ ہرگز نہ ہو کہ کھلائیں گے کہاں سے, اسکول کی فیسیں, یہ اس نیت سے وقفہ کیا ہے, حرام ہے. دوسری بات یہ کہ اولاد کی کثرت کو فخر کریں, فخر سمجھا کریں. اولاد کی کثرت پہ شرمانا یہ بھی کیا ہے, حرام ہے. کیونکہ جس چیز پہ نبی نے فخر کیا کہ کثرت سے اولاد پیدا کرو, میں فخر کروں گا, اس پہ آپ شرمندگی کرو اور تانے دو, ابے اس کے 12 بچے, ابے ان کا تو کام ہی کچھ نہیں ہے. یہ جملہ بھی کیا ہے, بولو بھائی, کفری ہے. یہ چیز قابل فخر ہے. میں ایک دفعہ ابھی ایک میرا پٹھان شاگرد ہے, ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا استاد جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 12 ہیں. میں نے کہا 3 بیویاں 12 بچے ہیں. میں نے کہا آپ کے کتنے؟ کہہ رہے 1 بیوی 18 ہیں. 18 یا بولے پتہ نہیں 17 بولے, کتنے بولے, یا 12 بولے, میرے 12 سے زیادہ ہی تھے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار بھائی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے یار. میں نے کہا خدا کی قسم کسی کے سامنے مجھے ایسی شرمندگی نہیں. میں نے کہا آپ اگرچہ میرے شاگرد ہو, میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ فخر ہے. بیوی اس کی بالکل ٹھیک ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے, زیادہ صحت مند ہے, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو میرے پاس ہیں. میں اچھا کھلا سکتا ہوں, وہ اپنی بیوی کو اچھا, پھر بھی صحت مند ہے اس کی بیوی, اس کو خود بتاتا ہے فٹ فاٹ ہے. کھلاتے ہیں, وہ بھی روٹی کھلاتے ہیں, ان کے پاس بیچاروں کا وسائل نہیں. وسائل ہوں تو پھر زیادہ کھلائیں, روٹی کے علاوہ بھی چیزیں کھلائیں. کھجور بہت زبردست چیز ہے. تو یہ آپ جاؤ جا کے دیکھو دنیا میں. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ 7 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. یہ بھی بتا دوں پٹھانوں میں بیٹوں کا ریشو زیادہ ہے. جس قوم میں گروتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے نا, اس قوم میں خود بخود بیٹوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. جو قوم نسل روکتی ہے اس میں بیٹیوں کا ریشو بڑھتا ہے.
یہ ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، اس کی لاجک میں بیان کر چکا ہوں پہلے، ابھی دوبارہ نہیں بیان کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. میں نے اپنے دوستوں میں جتنے پٹھان دیکھیں، بیٹی پیدا ہونا غلط نہیں ہے، یاد رکھو، یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹی غلط ہے، بیٹی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. میں پبلک کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو خواہش کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کی ہوتی ہے. تو وہ بھی انہی کے یہاں زیادہ نظر آئیں گے جن کی نسل زیادہ ہوتی ہے. اور اگر پٹھانوں میں کسی کے بیٹیاں زیادہ ہو گئی نا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے، تو اس کے کزن کے بیٹے زیادہ ہوں گے، تو ان کے رشتوں میں مشکلات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں نسل روکنی ہے تو بیٹے کی لالچ میں بیٹیاں تو 6 پیدا ہو گئیں، اور آپ کے رشتہ داروں میں 2 بیٹوں کے بعد بریک لگا دی، تو ان بیٹیوں کے لیے پھر بیٹے کا رشتہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ ایک نئی ٹینشن ہے. تو یہ بڑی مصیبتیں ہیں جو بڑی ٹیکنیکل قسم کی مصیبتیں مارکیٹ میں آئی. اور آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر اسلام کیا کہتا ہے نسل کے بارے میں وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ اسی طرح عورت کے لیے بچہ سنبھالنا، ایک جڑواں پیدا ہو گیا، بگلے بھی جڑواں ہوں گے وہ، اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں، ان بچوں کو خود ہی پالنا پڑتا ہے، اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں. تو اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی، بولو بھائی، نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پابندی نہیں ہے. کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یاد رکھو، اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا. تمام علماء، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، دلائل سے بحث ہوئی تھی. سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے، اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ پہ الزام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کو غضب آئے گا. جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے. اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے، تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی. علماء کہتے ہیں غریبوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے، کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھین لے بچہ، تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے، اور اس کو تو ملے گا ہی. اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا. سب کی زبان پہ یہی ہے. اسلام میں کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا، پھر بچے پیدا کرو. اسلام کہتا ہے نا 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 نا. غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح اور اولاد کی کثرت، جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر. تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے. اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے. مثلا کسی کی 6 بیٹیاں ہو گئیں، اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اس لیے حمل روک رہا ہے. اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو؟ منحوس. اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے. بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام. اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا، اب ہمیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا. بھائی اس دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ کسی بھی وجہ سے حمل روکا جا رہا ہو، آپریشن کر کے عورت کی بچہ دانی نکال دینا یا مرد کے لیے نس بندی کر لینا، تمام علماء کے نزدیک حرام ہے. یہ آخری مسئلہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے، تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے، بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں.
10 بچے بھی ہو جائیں 20 بھی ہو جائیں, عورت آپریشن, حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا اس گاؤں کی عورت کو, یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں, اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے, ان سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے, جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ غلط ہے, حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں, آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے, نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی, کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی, آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے, یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو, عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے, تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے, ناک کاٹنا کان کاٹنا جائز نہیں, تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا, اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے, اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں, کہیں سے بھی فتویٰ لے لو. عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں, عجم بھی حرام کہتے ہیں, جامع ازہر یونیورسٹی والے بھی اس کو حرام کہتے ہیں, جامعۃ الرشید والے بھی حرام کہتے ہیں اس کو. بریلوی حضرات کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں سے فتویٰ لے لو, وہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کے لیے نسبندی کرنا یا آپریشن کرانا حرام, عورت کے لیے آپریشن کرانا 20ویں بچے کے بعد بھی حرام ہے. کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو, سب کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے, حرام ہے. تو مجھے اس لیے وضاحت سے کری کہ حضرت کے جو فتویٰ ہے نا, اس کا حضرت کی جو ایک تبصرہ تھا, ہر ایک سے خطا ہوتی ہے, تو اس کا لوگ غلط فائدہ یعنی غلط یوز نہ ہو جائے اس کا, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً ہم اس کو تنبیہ کر دیں بھائی یہ حضرت سے مسٹیک ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگے ایک اور بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ کسی بھی نیت سے جو آپریشن کرنا ہے وہ کیا ہے, سب کے نزدیک کیا ہے, حرام, کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا. آپ اپنے اندر اتنی بھی چینج نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے جس کے دونوں دانت ملے ہوئے ہو نا, وہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو, کیونکہ دانتوں کی جو ڈیزائننگ اللہ نے دی ہے اس ڈیزائننگ میں آپ چینجنگ. اسلام میں زینت تو ہے, زینت کا مطلب جیسے ہو نا اسی کو لپائی پتائی کر کے ذرا خوبصورت بن جاؤ. اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کر دیا نا آپ نے کہ چینجنگ, یہ مری لاکھ چونکہ موٹی ہے اس کو ڈاکٹر صاحب پتلی بنا دو, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے جیسی ناک دی ہے اسی پہ تیل کی مالش کر کے چمکا تو سکتے ہو اس کو, اس کی کٹنگ کر کے باریک نہیں بنا سکتے. آپ کے کان چھوٹے تھے, آپ نے کسی سے کان ادھار لے کے لگوا دیے اپنے, یہ حرام ہے, یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ کی تخلیق کو کیا ہے, نہیں آ رہی بات, ناجائز. تو جب دانت, ہاں کسی کے دانت باہر نکلے میں بہت زیادہ بھدے لگ رہے ہیں, وہ ایک عیب ہے, وہ بیماری ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہے ہیں حالانکہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ اتنے باہر کو نا, وہ کھانے میں بھی سواری بچانوں کو, وہ ایک بچپن میں جیسے کوئی عیب پیدا ہو جائے نا, جیسے ایک بچہ لنگڑا پیدا ہو گیا یا ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو اس کو تو سیدھا کیا جا سکتا ہے, وہ عیب ہے. تو ایسے ہی دانت کسی کے باہر نکلے ہوئے بہت زیادہ, اس کو آپریشن کر کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن زینت کے لیے اتنی بھی آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے کہ دانتوں میں خلا ہوتا ہے نا, جیسے نبی کے دانتوں میں خلا تھا, اچھا تھا, تو آپ نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی جو دانتوں میں خلا پیدا کرے, دانتوں کو گھسا کے اپنی مرضی سے ڈیزائن کرے. نا 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 نا, جیسا اللہ نے بنایا 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے کہ فطرت کو کیا کر رہے ہو چین. تو جب اتنی سی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے, عورت جس کے میں مرد میں اور عورت میں فرق یہ کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو عورت یہ فرق ہی کو ختم کر دے, یہ کہاں سے جائز ہوگا بھائی, یہ تو بالکل حرام ہے. دیکھو یورپ میں نے تھائی لینڈ میں دیکھے بہت سارے لوگ وہ بتاتے ہیں یہ سب ہجڑے ہیں, یہ وہ ہیں جو مرد تھے مگر ہجڑے بن گئے. کیا اسلام میں جائز ہے؟ وہ آپریشن کر کے بن گئے. انہوں نے کہا یار اب ہمارے بچے بھی ہو گئے اور ہمیں خام خام ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو ہم اگر ہم لاجک تو ہر ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے,
بعض یہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھائی ہم خامخواہ میں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم نے وہ قوت ہی ختم کر دی. حرام. کتنے اچھا لیبل لگاؤ گے مگر اس کی اجازت نہیں ہے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, وہ بڑے صحت مند لوگ تھے, کہتے ہیں ہم میں گناہ کا خطرہ ہو جاتا تھا, بیویاں ہیں نہیں اور اتنی زیادہ شہوت ہوتی تھی, تو ہم نے نبی سے اجازت دی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھائیں جس سے ہم خسی ہو جائیں, یعنی ہمیں مردانہ قوت کیا ہو جائے, ختم. آپ نے اس کی اجازت نہیں دی, حالانکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہو رہا تھا. فرمایا نا نا نا, جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد رہنا پڑے, گناہ سے بچنے کے اور کوئی طریقے اختیار کرو, اور طریقے اختیار کرو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو عورت کو یہ کہاں سے اجازت ہوگی کہ وہ بچہ دانی نکلوا دے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کی شرعن اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, چلو یار بس کافی ہو گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسان کے 10 بیٹے اس کو چاہیے ہوتے ہیں زمینیں سنبھالنے کے لیے, تو کسانوں, یہ بھی فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ دیکھو کسان کو تو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو دھڑ دھڑ پیدا کر رہے ہیں, ان میں اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کم پیدا کریں. گاؤں دیہاتوں کے لوگ اگر بچے کم پیدا کریں وہ اور عذاب میں پڑ جائیں گے. ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے, کسی دن حوالہ پیش کروں گا, کہ جب فیملی پلاننگ پر عمل شروع ہوا تو کسانوں کے ہاں بچے کم پیدا ہونا شروع ہو گئے, جس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو باہر سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں زمین سنبھالنے کے لیے, جس سے پیداوار بھی کمی ہوئی, کیونکہ اب کسان کی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ کس پہ خرچ ہونے لگا, ان مزدوروں پہ, اور وہ اس طرح سے زمین میں محنت نہیں کرتے جیسے بیٹا باپ کی زمین میں محنت کرتا ہے. تو کسان کو بھی بچے زیادہ چاہیے, اس سے پیداوار کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ فیملی پلاننگ کے فضول قسم کی باتیں ہیں. اور ایک اور بات, چند دن پہلے غریب مجھ سے ملا, میں تو تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا یار تمہارے اتنے بچے, تم کو غریبت میں, اس نے کہا یار ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک اولادی کی نعمت ہے, اگر یہ بھی نہیں ہوگی ہم تو مر جائیں گے بھائی. تو یہ غریبوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے بچے کم پیدا ہونا, یہ مالداروں کا مسئلہ ہے. غریب آدمی کے زیادہ بچے پیدا ہوں اس کو تکلیف نہیں ہوتی, گورنمنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کھلائے گا کہاں سے. تبھی آپ دیکھیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے بچے بھی کم. مالدار علاقوں میں جائیں, ڈیفینس میں جائیں گے, بچوں کی تعداد کم ملے گی آپ کو, اور اورنگی ٹاؤن میں غریب علاقوں میں جائیں گے بچے زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب غریب بچے زیادہ پیدا کرنے پر راضی ہے, مالدار راضی نہیں ہے, حالانکہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ غربت یا مالداری کا مسئلہ نہیں, یہ کیا ہے, یہاں کی ذہن سازی, جس کی جیسی ذہن سازی کرتی وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. اتنا بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. وقت آج میں نے بہت زیادہ لے لیا, لیکن ابھی آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں, اس سے پہلے کہ گورنمنٹ ہم پر پابند, کیونکہ جب فیملی پلاننگ پر گورنمنٹ واقعی عمل کرے گی تو سب سے پہلے ان علماء کی زبانوں کو بند کیا جائے گا جو فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہیں. تو یہ میرے بیان جتنے چینل ہیں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, ان کے شارٹ کلپ بھی بنائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ مسلمان ملکوں میں پھیلائیں, ان کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کوئی کر سکتا ہے تو کرے. دیکھو یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں قوم کے لیے کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں قوم کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی, کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ فیس بک اور یوٹیوب ہے, تو اس کے ذریعے تمام چینل اس دعوت کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیں, اس سے پہلے کہ قانون کوئی بن کے ہمارے سامنے آ جائے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد معمولی تکلیف کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بھائی کرسی پہ بلا ضرورت شدیدہ بیٹھ کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. ہمارے نبی نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. آپ زمین پہ نماز پڑھیں, پاؤں موڑنا مشکل ہے تو پاؤں قبلے کی طرف کر دیں, جائز ہے ایسی صورت میں. اور ٹیک نہیں لگائی جا رہی تو ایک کرسی آتی ہے زمین پہ رکھنے والی, اس پہ ٹیک بھی لگا لیں آپ, صحیح ہے نا. زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, ناممکن ہو جائے تو پھر کرسی ہے. یہ مسجدیں چرچ بنتی چلی جا رہی ہیں. بہت لمبا سوال ہے یار, بھی ٹائم نہیں ہے, لوگ تک جائیں گے آپ سے. بہت دیر میں صبح تک بھی بیٹھ سکتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کا صحت کا ذرا خیال کر رہا ہوں. خواتین سے معذرت کہ ان کو کہیں گے یار یہ کیا کرتی ہے اس نے ہمارے خلاف. آپ کے خلاف نہیں, آپ کے فائدے کی باتیں ہیں. یہ جو غریب خواتین ہیں ان کے بچے ہی ان کا سرمایہ ہوتے ہیں. عمر جب بڑھتی ہے تو وہ بچوں کو ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہیں, اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ان سے بچے ہی چھین لو گے تو کہاں جائیں گی بیچاری. آپ سے بھائی کسی کی جب تک ظلم مجھے سامنے رپورٹ نہیں آئے گی میں کیسے بتا دوں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. پورے یوٹیوب میں بتا دوں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, وہ لوگ ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں. سدا صاحب کے لیے کھڑے ہو کر سدا کرنا ضروری ہے. اسی جگہ بیٹھے بیٹھے, سدا صاحب نہیں, سدا صاحب تو وہیں بیٹھے بیٹھے کرنا پڑتا ہے. سدا تلاوت بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. جس نے اسلام میں پہل کی وہ تکبر سے پاک رہا. معافی مانگنے یا جھک جانے سے عزت کم ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لینا کیا دونوں سے.
یہ دوسری حدیث کا تو صحیح میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے, پہلی حدیث صحیح ہے. اچھا یہ ایک بات بھی یاد رکھو, ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو عورت جس کے بچے ہوں بیوہ ہو جائے, اگر وہ شادی نہ کرے تو قیامت میں نبی نے فرمایا وہ میں اس کے ساتھ ہوں گا جو اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہ کرے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, بہت زیادہ ضعیف ہے. نحاس ابن قاسم اس کا راوی ہے, انتہائی ضعیف ہے یہ, اور یہ دوسری صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. تو جو عورت بیوہ ہو جائے اس کے بچے ہوں, اس کو بھی اسی طرح نکاح کی ترغیب ہے جیسے کنواری عورت کو نکاح کی ترغیب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور صحابہ کرام اس پر دلائل کے بہت کچھ ہے, قرآن کی آیتیں بھی ہیں, لیکن وہ بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ بچوں والی عورت نکاح نہ کرے بچوں کی خاطر, یہ غلط ہے. یہ حدیث بالکل سند کے لحاظ سے لائق اعتنا نہیں ہے, اور دوسری صحیح حدیثوں کے خلاف بھی ہے, اور ویسے بھی اس کے بھی خلاف ہے. یعنی اس میں زنا کا پڑھنے کا خطرہ بھی ہے اس عورت کو اس زمانے میں. جو غیر عوام کے مکان توڑے جا رہے ہیں, جو غریب عوام کے مکان توڑے جا رہے ہیں, وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. اس کے بارے میں کیا بھائی؟ جو حکومت عوام کے املاک کو توڑ رہی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس کی تلافی بھی کرے, پیسے بھی دے. 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو خیال آیا تو وہ یہ بھی تو آپ کا جرم ہے کہ آپ نے 30 سال سے ان کو رہنے دیا وہاں پہ. اب اس جرم کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ اگر توڑ رہے ہیں تو آپ ان کو پیسے دیں اس پہ. اگر اللہ کی نعمت مثلا پیسہ قلم وغیرہ زمین پر غلطی سے اٹھا کر چومنا چاہیے, بس اٹھا کے رکھ لیں یار. آپ ترکی کی 800 سالہ پرانی مسجد میں بزرگ سے ملے تھے, ان بزرگ نے آپ کو کس چیز کی اجازت دی تھی؟ بہت بڑے بزرگ تھے, مولانا علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ, جو شام کے بہت بڑے عالم تھے, ان کے شاگرد تھے. انہوں نے مجھے اجازت حدیث دی تھی, جو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ حضرت استاد جی مفتی البابا صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اجازت دلوا دی ہمیں. یہ سب ان کو کریڈٹ جاتا ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. آج کل سوشل میڈیا پر دوستی ہو رہی ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اب تک 5 امریکن لڑکیوں کی شادی پاکستانی لڑکوں سے ہوگی. لڑکا 21 سال اور لڑکی 41 سال, تو کیا زندگی گزارے بھائی؟ شادی کرو جہاں سیٹنگ آؤٹ ہے, کرو یار, امریکن سے کرو, تاکہ گوروں کو نسل پیدا کرنے کے لیے عورتیں نہ ملیں. ہاں یہ الگ ہے کہ تم گوری عورتوں سے کرو گے تو تمہاری عورتوں کی تو ویسے ہی نہیں ہو رہی, تو پھر تمہیں ایک ان سے بھی کرنی پڑے گی. اس نیت سے گوری عورت سے شادی کرو کہ پھر ایک اپنی پاکستانی لڑکی سے بھی, کیونکہ ان کے رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے, تم وہاں کرنا شروع تو اور بیچاری رشتوں سے محروم ہو جائیں گی. کیونکہ یہ لڑکیاں تھوڑی گوروں سے شادی کر سکتی ہیں, وہ تو نالائق کرتے بھی نہیں, اور نہ ہی کریں تو اچھا ہے. یعنی ہماری عورتوں سے, اپنی عورتوں سے کریں بے شک, کیونکہ میچنگ کا جوڑ نہیں بیٹھے گا نا. تو اگر گوری سے شادی کرنی ہے تو ایک سانولی سے بھی کرنی پڑے گی آپ. اچھا میرے بھائی, دوسری کر لو سانولی سے. وہ عورت دوسری بیوی نہیں بننے, سوکن نہیں لانے دیتی, لیکن کسی اور پہ بن جاتی ہے سوکن. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ 2 شادیاں 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں, اور ہر مسلمان کو چاہیے, لیکن اس کو چاہیے پہلی شادی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کرے. پھر پتہ چل جائے گا آپ اس کام میں کتنے مخلص ہو, ماہر نہیں ہو, مخلص ہو. میرے پاس ایک لڑکا آیا, مفتی صاحب میں 4 شادیاں کروں گا انشاءاللہ, آپ کے مشن کو میں پورا کروں گا. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہہ رہے رشتہ بتا دیں. میں نے کہا ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, ایک بچہ بھی ہے. کہہ رہے کنواری چاہیے. میں نے کہا تو نہیں کرے گا, دفع ہو یہاں سے. میں نے بتایا لڑکی خوبصورت ہے, بڑی خاندانی ہے, ہر لحاظ سے ٹھیک ہے یار. تم نے جب 4 کرنی ہے تو ایک تو طلاق یافتہ لے کر آؤ نا کمبخت. اور میں نے کہا وہ تمہیں ریٹرن میں پہلے سے اجازت دے دے گی دوسری شادی کی, اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا صرف بچے کی وجہ سے, تم کر لو یار. کہہ رہے نہیں وہ سوتیلا بچہ کیسے. میں نے کہا بھائی جان گدھا بھی گھر میں لا کے پال لو, تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے. تو سوتیلا بچہ تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا, ابھی نہیں, شروع میں نہیں لگے گا, تھوڑے دنوں میں اچھا لگے گا انشاءاللہ, اس کا باپ بھی لگے گا اچھا انشاءاللہ. اور میں نے کہا اگر پھر بھی آپ کو خطرہ اچھا نہیں لگے تو بیوی سے کہہ دو بھائی یہ میرا بیٹا ہے, چونکہ میرا خون میرا اوریجنل بیٹا نہیں ہے, تو جب میری اوریجنل اولاد ہوگی تو میں اس کو زیادہ محبت دوں گا, اس میں محبت میں کمی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لینا. عورت کمپرومائز کر لیتی ہے, بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کمپرومائز. چلو کوئی بات نہیں, گھر میں پناہ دے دو, میرا بچہ مجھ سے چھینو نہیں, اتنا بھی کافی ہے, اس پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں. لیکن سالے بیان سنتے رہتے ہیں, کمبخت ہلنے کا نام. ایک نے میرے بیان سنے, کہہ رہے ہیں مجھے تو 16 سال کی چاہیے. میں نے کہا دوسری پہ آپ کو 16 کی نہیں ملے گی. کہہ رہا ہے پھر 2 8 کی ہو جائیں. 2 کس کی ہو جائیں؟ 8. تو پہلی شادی کمارے جتنے ہیں وہ کس سے شادی کریں؟ پہلی گھریلو باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. میری بھی 2 بیویاں الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں پہلے سے, اور صاحب اولاد ہیں. وہ بیویاں سنتے ہیں پر غصے ہوتی ہیں, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نے بھی اس پر عمل کیا, میں خوش ہوں الحمدللہ. دونوں طلاق یافتہ ہیں, طلاق شدہ ہیں, اور پہلے سے بچے بھی ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, چلتا ہے.
چل رہا ہے بڑے آرام سے الحمدللہ. اور میری دوبارہ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی میری خواہش طلاق یافتہ سے ہی کرنے کی تھی, لیکن وہ مجھے زبردستی کنواری مل گئی, تیسری شادی. تو گھر ان کے لڑکی والوں نے خود ہی بس ہو گئے, زیادہ نہیں گھریلو حالات میں زیادہ جانا چاہیے, لیکن میری جو تھی خواہش وہ طلاق یافتہ سے. کیونکہ بھائی کوئی طلاق یافتہ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے میں زیادہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گی, کیونکہ اس کو ایک دفعہ طلاق کا دھگا لگ چکا ہے. وہ کہے گی یار اب گزارا چلاؤ, اب وہی غلطیاں دوبارہ نہ دو. کنواری کے نخرے بہت ہوتے ہیں, اس کو پورا اپنے حساب سے ڈھالنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جس نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کنواری سے کر لے, لیکن اگر 4 کا پروگرام ہے طلاق کیا ہو کوئی فرق نہیں. صرف لوگ تانے دیتے ہیں, مائیں تانا دیں گی میرا بیٹا تو ہماری مٹی کو خاک میں ملا دیا, صرف یہی ہوگا. باقی بھائی بہت ساری اللہ نے کوالٹی طلاق یافتہ عورتوں میں زیادہ رکھی ہیں, میچور ہوتی ہیں وہ. نبی کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں گے کنواریوں سے بھی طلاق یافتہ عورتوں سے بھی. تو نعمت کے طور پہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی ہم آپ کی بیوہ اور طلاق یافتہوں سے بھی شادی کرائیں گے. اس میں علماء نے لکھا ہے یہ کون سی نعمت ہے, فرمایا اس لیے کہ وہ میچور ہے, وہ آپ کی مینٹل اپروچ کے قریب ہے, آپ اس سے اپنے غم شیئر کر سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے. باقی کنواری سے بھی نکاح کی شریعت میں ترغیب ہے, اس کے الگ فائدے ہیں. تو 4 اسی لیے تو ہیں. 3 طلاق یافتہ سے کر لو, شروع میں 3 بیوہ, لاسٹ والی میں کنواری سے کراؤں گا آپ کی, میرا وعدہ ہے. جو 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرے گا, چوتھی شادی اس کی میرے ذمے, اگر میں نے کنواری سے نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا آپ, یہ میں وعدہ کر رہا ہوں. 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا, چوتھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے. 16 سال کی لڑکی نہیں ملے, 2 8 سال کی, ورنہ 4 سال کی. میں کسی کی شادی نہیں کراتا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنی سے فرصت ملے تو کرائے نا. اچھا, تو جو بیوہ عورت سے کرے گا نا, 3 بیوہ عورتیں رکھے گا, یا طلاق یافتہ بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں, تو چوتھی کی انشاءاللہ میرے ذمے, میں جب تک سکون کا سانس نہیں لوں گا جب تک اس کی چوتھی کنواری سے, تاکہ اس کو یہ شوق بھی پورا ہو جائے کہ یار. اور بہت سی غریب ایسی ہیں جو چوتھی پہ کنواری پہ آنے کے تیار ہو جائیں گی. اور جب 3 بیوہ عورتیں رکھو گے اور پھر محنت بھی کرو گے کمانے کی, ایسے نہیں کہ رکھ کے بیٹھ گئے آرام سے کہ اللہ رزق دے گا, اللہ نے وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا محنت کے ساتھ. محنت بھی کرے گا تو رزق کے دروازے بھی کھلیں گے, اور پھر انشاءاللہ اتنا پیسہ اللہ دے دے گا کہ چوتھی پہ بھی کوئی آمادہ ہو جائے گی. نہیں یاری بات. اور تینوں کو ایک گھر میں نہیں رکھنا, اگر رکھا تو ہیلمٹ بنوا لینا اچھا سا. بیان ختم ہو گیا, جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, بھی گریوی چل رہی ہے تو میں نے نہیں بٹھایا, آپ اپنی خوشی سے بیٹھے ہوئے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا سب بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا چاہیے. میں نے کہا ہاں, پھر ہیلمٹ پہن کے گھر میں ایک گھر میں رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, الگ الگ. اور اللہ اتنا گنجائش دے دیتا ہے, الگ الگ رکھ لو گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بیوہ عورت سے الگ مکان میں, تو 3 4 دوست مل جائیں, چاروں عزم کریں ہم چاروں 4 بیوہ عورتوں سے شادی کریں گے, اور ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیں گے ہم. گیس بجلی کا بل کیا ہو جائے گا, یعنی ایک بڑا فلیٹ لے لیں گے, کرایہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو یعنی دوسری ان کی عورتیں بھی ہوں گی تو گھر میں تنہائی بھی نہیں ہوگی. یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کنواروں کی بات کر رہا ہوں, 2 چلو 4 نہیں تو 3 کنواریں مل جائیں, بیان کے بعد 3 کنواریں نا وہاں سے جتھوں کی شکل میں بیٹھ جائیں, اور بولے بھائی دیکھ مجھے تجھ پہ اعتماد, تجھے مجھ پہ اعتماد, ہم تینوں 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ لے لیتے ہیں. کرایہ ڈیوائڈ ہو جائے گا, گیس بجلی کا بل ڈیوائڈ, بوجھ بھی ہلکا آئے گا. باقی جب بچے ہوں گے تو پھر وہ اللہ اور بڑا گھر کا انتظام کر دے گا. وہ تو یہودیوں کی طرح, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, ابھی جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو. تو ایسا کوئی نیک مسلمان ہو تو میرے سے ملاقات کرے, بلکہ وہ ٹائم ضائع کرے گا مجھے پتہ ہے, کرے گا نہیں وہ, کیونکہ بیوہ بھی اس کو پھر ایسی چاہیے ہوگی بالکل کوئی آرڈر پہ کوئی بیوہ کروا کے دو, بھائی ہمیں تو یہ والی چاہیے مجھے, اس کو بیوہ بنا دو مفتی صاحب. تو 3 کر لو بیوہ عورتوں سے, چوتھی کس کے ذمے ہے, میرے ذمے انشاءاللہ, کنواری سے کرواؤں گا تمہاری. تو اور ان سے پہلے لکھوا لو کہ میں مزید کروں گا, پھر پھڈے بھی نہیں ہوں گے. اچھا بھائی جو جانا چاہے جا سکتا ہے, بیان ختم ہو گیا ہے. میڈیا پر دوستی ہو رہی ہے, دوستی غلط ہے, لیکن دوستی کے بعد شادی صحیح ہے, صحیح ہے نا. بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر انجام کے لحاظ سے وہ صحیح ہو جاتی. دوستی برائے دوستی غلط ہے. اہلیہ محمد یعقوب کے مغفرت, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں بعض بہت لمبا سوال ہے, یہ بھی بہت لمبا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.